السلام علیکم۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں آج 2 مرتبہ خان آف کالا گوٹ سے میری ملاقات ہوئی تھی، مگر اس وقت اس کمرے کی گویا صورت پہچاننا مشکل تھی۔ ڈائننگ ٹیبل الٹی پڑی تھی اور کرسیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ وہاں آرائش و زیبائش کا جو سامان تھا وہ بھی اس طوفان کی نظر ہو گیا تھا جس سے اب میں بھی دوچار ہو چکی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی میں آہنی دروازے سے گزر کر اس کمرے میں پہنچی تھی، مجھ پر 2 افراد جھپٹ پڑے تھے۔ انہوں نے شاید آہنی دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ باجی، رضیہ مجھ پر نظر پڑتے ہی چیخ اٹھی تھی۔ حیرت کا وہ جھٹکا رضیہ اور مجھے دونوں ہی کو مہنگا پڑا تھا۔ کمرے میں موجود جو 4 افراد پہلے رضیہ سے بھڑے ہوئے تھے، ان میں سے 2 مجھ سے بھڑ گئے تھے اور بقیہ 2 رضیہ کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رضیہ کو وہ چاروں مل کر قابو نہ کر پائے تھے، تو پھر 2 افراد اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ لیکن اچانک اس کمرے میں میری آمد کے سبب رضیہ میری طرف متوجہ ہو گئی تھی اور اس نے چیخ کر مجھے پکارا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ دونوں مجھ پر آ پڑے تھے۔ رضیہ کی طرف متوجہ ہونے کے سبب میں ان کے ساتھ پورا انصاف نہ کر سکی تھی، اور ایسا ہی رضیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ادھر وہ دونوں رضیہ پر حاوی آنے لگے اور ادھر مناسب خاطر مدارت نہ ہونے کے سبب وہ دونوں بھی اب دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہو گئے تھے، جنہوں نے مجھے پہلے ہی حلے میں زمین بوس کر دینا چاہا تھا۔ رضیہ سنبھلو، میں نے اپنے اوپر حملہ کرنے والوں میں سے ایک کے سینے پر فلائنگ کک لگاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص کرسی اٹھا کر رضیہ کی پشت سے اس پر حملہ کرنے والا ہے اور رضیہ دوسرے سے نبرد آزما تھی، مگر میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ رضیہ اس شخص کی طرف سے غافل نہیں تھی جو اس کی پشت سے حملہ کرنے والا تھا۔ رضیہ اپنے سامنے موجود شخص کا جبڑا سہلاتی ہوئی ایک دم مڑی تھی اور پھر اس کی لات پیچھے والے شخص کے پیٹ میں پڑی تھی۔ جس شخص کے سینے پر میری فلائنگ کک پڑی تھی اسے دوبارہ اٹھنا نصیب نہیں ہوا، مگر دوسرا ذرا جاندار ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کا حشر دیکھنے کے باوجود مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جسارت کر بیٹھا تھا۔ اس کا اچٹتا ہوا سا کھڑا ہاتھ میرے شانے پر پڑا کیونکہ میں جھکائی دے کر نکل گئی تھی۔ یہ بات میرے لیے یقیناً حیرت کا سبب تھی کہ وہ چاروں غیر مسلح تھے، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ اس کا احساس مجھے کچھ دیر بعد ہی ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ انہوں نے رضیہ سے دست بدست لڑائی کیوں پسند کی؟ کیا وہ غیر مسلح تھے؟ اور کیا رضیہ کے پاس بھی ریوالور نہیں تھا؟ رضیہ نے آخر ایسی غلطی کیوں کی؟ یہ تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب میں نے اپنے مقابلے پر موجود تنہا شخص کو زمین چٹوا دی تھی کہ وہ لوگ غیر مسلح بہرحال نہیں تھے۔ اس شخص کے کوٹ کی ابری ہوئی جیب سے ریوالور نکل کر دور جا گرا تھا، لیکن رضیہ کیوں غیر مسلح تھی؟ یہ مسئلہ ابھی لا ینحل تھا۔ اس دوران میں رضیہ نے بھی ایک شخص کو گرا لیا تھا۔ اب وہاں 3 افراد بے ہوش پڑے تھے اور چوتھا شخص اپنے 3 ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف بھاگ اٹھا تھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گی، میں نے لپک کر بے ہوش شخص کا ریوالور اٹھاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ مجھے خطرہ یہ تھا کہ وہ شخص کمرے سے نکل کر باہر سے دروازہ بند نہ کر دے۔ یہ خطرہ شاید رضیہ نے بھی محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ فرار ہونے والے کے پیچھے بھاگی تھی۔ فرار ہونے والا رکا نہیں تھا بلکہ بھاگتا ہوا دروازے سے نکل گیا تھا۔ میں اس پر اس لیے فائر نہ کر سکی تھی کہ فوراً ہی رضیہ سامنے آ گئی تھی۔ اندازے کی ذرا سی بھی غلطی مجھے ہولناک نتائج سے دوچار کر سکتی تھی۔ میں بہرحال رضیہ کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ مفرور شخص اور رضیہ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کمرے سے نکل گئے تھے اور میرے لیے بھی اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہی کے پیچھے جاؤں۔ دوسرے ہی لمحے میں بھی اس کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی۔ وہ ایک چوڑی سی راہداری تھی۔ رضیہ اس شخص کو چھاپ لینے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ رضیہ نادرہ ہی کے میک اپ میں تھی، جس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ خان ولا ہی سے سیدھی وہاں پہنچی تھی۔ لیکن رضوان کہاں تھا؟ کیا اس نے رضیہ سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا؟ اگر ایسا ہی تھا تو کیوں؟ رضوان اس سے کیوں نہیں ملا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ دونوں ہی وہاں ساتھ ساتھ پہنچیں گے، مگر رضیہ فی الحال تنہا نظر آ رہی تھی۔ کہیں رضوان اس عمارت کے کسی حصے میں تو دشمنوں سے نبرد آزما نہیں تھا؟ میں یہ سوچنے میں اس لیے حق بجانب تھی کہ مجھے ان چاروں میں ماسٹر نظر نہیں آیا تھا۔ وہاں ان کی تعداد کتنی تھی اس سے میں بہرحال بے خبر تھی۔ میں جب تک دوڑتی ہوئی رضیہ کے قریب پہنچی، اس نے فرار ہونے والے کو غفلت کی نیند سلا دیا۔ یہ نیند صرف بے ہوشی کی حد تک تھی یا وہ واقعی ابدی نیند سو گیا تھا، اس بات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رضیہ ابھی اٹھ کر کھڑی ہونے نہ پائی تھی
کمان فضا ایک فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ میں نے فضا میں لیٹنے میں دیر نہیں کی تھی اور لیٹتے لیٹتے اس طرف ایک فائر جھونک دیا تھا جس طرف سے گولی چلائی گئی تھی۔ رضیہ نے بھی میری تقلید کی تھی۔ اس راہداری میں دونوں جانب کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک کمرے کا دروازہ راہداری کے اختتام پر بالکل سامنے تھا۔ گولی ادھر ہی سے آئی تھی۔ اس کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ریوالور پھینک دو صبیحہ بانو ورنہ تم دونوں کو بھون دیا جائے گا۔ اچانک میں نے راہداری کی دوسری سمت سے ایک بھاری آواز سنی۔ اس کے ساتھ یہ یقین دلانے کے لیے کہ دھمکی دینے والا اپنے وعدے میں سچا ہے، فوراً ہی ایک فائر ہوا۔ چلائی جانے والی گولی میرے اور رضیہ کے سروں پر سے ایک زناٹا سا پیدا کرتی ہوئی گزر گئی۔ چند لمحوں بعد ہی وہی بھاری آواز پھر گونجی، تم دونوں جانب سے گر چکی ہو صبیحہ بانو، بہتر یہی ہے کہ ریوالور پھینک دو۔ میں نے اسی طرف سر اٹھا کر دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ وہ آواز راہداری کے دوسرے سرے پر بنے ہوئے ایک کمرے میں سے آ رہی تھی اور اس کمرے کا دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا جس سے ریوالور کی نال باہر جھانک رہی تھی۔ دھمکی دینے والا اسی دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس لیے میری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ باجی ریوالور پھینک دیں، اچانک رضیہ نے سرگوشی کی۔ میں نے خود بھی یہی فیصلہ کیا تھا، وہ لوگ اسی صورت میں کھل کر سامنے آ سکتے تھے۔ یقیناً رضیہ بھی یہ بات سمجھ چکی تھی کہ وہ لوگ مجھے اور اسے زندہ پکڑنا چاہتے ہیں۔ ان چاروں نے مسلح ہونے کے باوجود ریوالور استعمال نہیں کیے تھے۔ اس کا سبب بھی یہی رہا ہوگا۔ خان آف کالا گوٹ بہرحال اس وقت تک مجھے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک مجھ سے مہاپارا کے بارے میں نہ پوچھ لیتا، لیکن انہوں نے رضیہ کو کیوں زندہ چھوڑ دیا تھا یہ میں ابھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ اگر میں ریوالور پھینکنے کا فیصلہ نہ کرتی تو یہ امکان ضرور تھا کہ وہ لوگ جھنجھلا کر محتاط فائرنگ شروع کر دیتے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ضروری نہیں تھا کہ نتیجہ میرے حق میں ہی نکلتا۔ اس محتاط فائرنگ سے میں اور رضیہ ہلاک نہ بھی ہوتے، زخمی تو ہو ہی سکتے تھے۔ ایسی صورت میں وہ لوگ ہم دونوں ہی کو قیدی بنانے میں کامیاب ہو جاتے۔ زخمی حالت میں رضیہ اور میں بہرحال ان کا مقابلہ نہ کر پاتے۔ میں نے چند ہی لمحوں میں یہ ساری باتیں سوچ لی تھیں اور شاید رضیہ بھی اسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ اس نے یوں ہی تو مجھے ریوالور پھینکنے کا مشورہ نہیں دیا ہوگا۔ میں ریوالور پھینک رہی ہوں، یہ لو، میں نے بلند آواز میں کہا اور اس طرف ریوالور پھینک دیا جدھر سے دھمکی دینے والے کی آواز آئی تھی۔ تم نے ریوالور پھینک کر یقیناً عقل مندی کا ثبوت دیا ہے صبیحہ بانو۔ جواب میں پھر وہی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے کمرے سے نکلنے والے شخص کو ایک ہی نظر میں پہچان لیا، یہ ماسٹر تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی کمرے سے نکلا، دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ میں اور رضیہ دونوں ہی ایک دم اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے اور ہمارا رخ ماسٹر کی طرف تھا۔ دوسری طرف بھی دیکھ لو صبیحہ بانو، ماسٹر کی بھاری آواز سنائی دی۔ اس کے شانوں پر بڑے بڑے بال لہرا رہے تھے اور جسم پر وہی مخصوص لباس تھا جو پہلے بھی میں دیکھ چکی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، راہداری کی دوسری سمت سے بھی دو افراد ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ ادھر ہی سے گولی چلائی گئی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں بھی ریوالور تھے، گویا مجھے اور رضیہ کو دونوں جانب سے مسلح افراد نے گھیر لیا تھا اور کوئی راہ مفر نہیں تھی۔ مگر اس قسم کے حالات سے تو میں ماضی میں متعدد بار دوچار ہو چکی تھی۔ رضیہ کے لیے بھی یہ کوئی ایسی تشویشناک صورتحال نہیں تھی۔ وہ بہرحال میری بہن تھی اور میں اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ جب میں دوبارہ ماسٹر کی طرف مڑی تو میری اچٹتی ہوئی نگاہ رضیہ کے چہرے پر بھی پڑی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ اب ماسٹر اپنے ساتھی سمیت ہم سے کچھ فاصلے پر رک گیا تھا اور اس نے رکتے ہوئے مخالف سمت سے ہماری جانب بڑھنے والے اپنے ساتھیوں کو بھی ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ تم نے دیکھا صبیحہ بانو، ماسٹر میری طرف دیکھتا ہوا بولا، اس عمارت میں داخل ہونے والا کوئی شخص میری مرضی کے بغیر باہر نہیں جا سکتا۔ اسے کسی چوہے کی طرح پکڑ لیا جاتا ہے۔ اپنے آقا کے لہجے میں بات نہ کرو جس کے پیچھے تم کسی کتے کی طرح دم ہلاتے پھرتے ہو، میں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ لہجہ اسی مسخرے کو زیب دیتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اسے کتا اور خان آف کالا گوٹ کو مسخرہ کہا تھا تاکہ ماسٹر کو غصہ آ جائے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ اگر اب تم نے خان کی شان میں کوئی گستاخی کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ ماسٹر کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں جواب میں ہنس پڑی، پھر بولی، تم اسی لیے تو اس قدر اکڑ کر بات کر رہے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں ریوالور ہے، ورنہ شاید تمہاری اتنی ہمت نہ ہوتی کہ صبیحہ بانو سے اس لہجے میں بات کر سکو۔ میں نے بھی تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم بہت بڑی فنکار ہو۔ ماسٹر کے لہجے میں طنز تھا۔ آج مجھے یہی دیکھنا ہے کہ اب تک تم نے کیا سیکھا ہے۔
یہ کہتے ہوئے اس نے ریوالور جیب میں رکھ لیا، پھر اپنے ساتھیوں سے بلند آواز میں بولا، اپنے اپنے ریوالور جیب میں رکھ لو اور دوسری لڑکی کو سنبھال لو، میں اس کے لیے تنہا کافی ہوں۔ اس کے چار ساتھیوں میں سے اس کے چار ساتھیوں سے میں اور رضیہ کچھ دیر پہلے نبرد آزما ہو چکے تھے، اور میں سمجھ چکی تھی کہ وہ سبھی جوڈو اور کراٹے کے فن سے واقف تھے، لیکن وہ میرے اور رضیہ کے سامنے کسی طرح نہیں ٹک سکتے تھے۔ مجھے اس لیے یقین تھا کہ اس وقت ماسٹر کے ساتھ جو لوگ ہمارے مقابلے پر تھے وہ بھی اس فن سے نابلد نہیں ہوں گے۔ مجھے بقیہ افراد کی طرف سے تو کوئی ایسی خاص فکر نہیں تھی، لیکن ماسٹر اس کی خود اعتمادی نے مجھے خاصا چوکنا کر دیا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ خیال رکھنا تھا کہ بہرحال وہ سب مسلح تھے اور کسی بھی لمحے پانسا پلٹتے دیکھ کر ریوالور نکال سکتے تھے۔ مجھے اور رضیہ کو ان میں سے کسی کو اتنی مہلت نہیں دینا تھی کہ وہ ریوالور نکال سکتا۔ ماسٹر کے حکم پر اس کے ساتھیوں نے ریوالور جیبوں میں رکھ لیے تھے اور اب نپے تلے قدموں سے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ رضیہ میری وہاں موجودگی کے سبب اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، مگر اب عمل کا وقت آ چکا تھا۔ اس نے مخالف سمت سے آنے والوں کو سنبھالنے کے لیے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ میں اس طرف متوجہ ہو گئی تھی جدھر سے ماسٹر اپنے ساتھی سمیت میری طرف قدم بہ قدم بڑھ رہا تھا۔ اے لڑکی، اگر تجھے اپنے ہاتھ پیر نہیں توڑوانے تو خاموشی سے میرے ساتھیوں کے پاس چلی جاؤ، ماسٹر نے رضیہ کو مخاطب کیا۔ او چوہے، اگر تو سبیہہ بانو کے بجائے مجھ سے دو دو ہاتھ کرنا چاہے تو بھی میں تیری ہڈیاں توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ رضیہ کی آواز مجھے اپنی پشت کی طرف سے سنائی دی۔ اچھا، تو پھر تیری حسرت بھی نکال دوں گا، ماسٹر غرایا، مگر نہیں، تیرے لیے میرے شاگرد ہی کافی ہیں، توڑ دو اس بد زبان کے ہاتھ پیر۔ آخری جملہ اس نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ماسٹر کیونکہ مجھ سے تنہا لڑنے کا دعویٰ کر چکا تھا، اس لیے اس کے ساتھ آنے والا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا تاکہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے جا ملے۔ وہ ماسٹر سے چند قدم آگے تھا، اسے اپنے ساتھیوں تک پہنچنے کے لیے بہرحال میرے قریب سے گزرنا تھا، اور میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے کسی صورت اس کے ساتھیوں تک نہ پہنچنے دوں گی۔ اس طرح رضیہ کے مقابلے پر 3 افراد ہو جاتے۔ ہر چند مجھے یقین تھا کہ رضیہ ان تینوں کے بس کی بھی نہیں تھی، مگر یہ بات میری سرشت کے خلاف تھی کہ میں جانتے بوجھتے ہوئے اس شخص کو رضیہ پر حملہ کرنے کا موقع دے دیتی۔ ماسٹر کے ساتھی کو شاید توقع نہیں تھی کہ میں اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کروں گی۔ اس کا سبب غالباً یہ تھا کہ وہ سوچ رہا ہوگا میں اس سے بھڑ کر اصل مقابلے سے نہ تو دستبردار ہوں گی اور نہ اس طرح خواہ اپنی طاقت ضائع کروں گی۔ وہ سبھی شاید اس بات سے بے خبر تھے کہ رضیہ اور میں 2 جسم نہیں، ایک جسم ہیں، اور سبیہہ بانو ہی کا دوسرا نام رضیہ ہے۔ ماسٹر نے اسی لیے رضیہ کو اپنی دانست میں نیک مشورہ دیا تھا اور منہ کی کھائی تھی۔ سبیہہ بانو، اچانک ماسٹر نے مجھے مخاطب کیا، آج تم نے خان کے سامنے مجھے دیکھ کر بڑے تضحیک آمیز انداز میں کہا تھا، یہ ماسٹر ہے۔ اس وقت میں نے خان کی موجودگی کے سبب تم سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس وقت تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ ماسٹر، تم نے میرا نام ہی نام سنا ہے، لیکن مجھے نہیں جانتے۔ اگر تم مجھ سے واقعی واقف ہوتے تو یوں اپنی موت کو دعوت نہ دیتے، میں نے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ میں تم سے اچھی طرح واقف ہوں سبیہہ بانو، میں نے تمہارے قصے سن رکھے ہیں، اب تک تمہارا سابقہ لونڈوں سے پڑا ہوگا، کوئی مرد تم سے نہیں ٹکرایا ہوگا، ورنہ تم اس کی برتری تسلیم کر لیتی۔ تو تم مرد ہو؟ یہ کہہ کر میں بہت زور سے ہنس پڑی۔ اس کا فیصلہ تو ابھی ہو جائے گا، ماسٹر دانت پیس کر بولا۔ اسے اپنی مردانگی پر میری ہنسی یقیناً گراں گزری تھی۔ اسی دوران میں ماسٹر کا ساتھی میرے اتنے قریب پہنچ چکا تھا کہ میں آسانی سے اس پر حملہ آور ہو سکتی تھی۔ ماسٹر اس سے چند قدم پیچھے تھا۔ اسی وقت مجھے پشت سے رضیہ کی غراہٹ سنائی دی، مگر میں نے مڑ کر دیکھنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ رضیہ یقیناً اپنے شکار پر جھپٹی ہوگی۔ دوسرے ہی لمحے میں اپنی جگہ سے اچھلی اور پھر میرے جوتوں کی دونوں ایڑیاں پوری قوت سے ماسٹر کے ساتھی کے چہرے پر پڑیں۔ وہ چیخ مار کر الٹ گیا۔ حملہ کیونکہ قطعی غیر متوقع تھا، اس لیے وہ بے خبری میں مارا گیا۔ میری ایڑیوں کی بھرپور ضرب نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا اور وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے تڑپ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کے درمیان سے خون بہہ رہا تھا، شاید میری بھرپور ضرب سے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں سنبھل کر ماسٹر پر حملہ کرتی، اس نے ایک وحشیانہ نعرہ مار کر مجھ پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اس نے بھی وہی داؤ آزمانا چاہا تھا جو میں اس کے ساتھی پر آزما چکی تھی۔
مگر میں نے انتہائی تیزی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے اس کا داؤ ناکام بنا دیا تھا اور وہ اپنے ہی زور میں مجھ سے کچھ فاصلے پر گر پڑا تھا۔ میں نے تیزی سے ایک طرف ہٹ کر پلٹنے میں دیر نہیں کی تھی، مگر ماسٹر بھی کم پھرتیلا ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ زمین پر گرتے ہی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب میرا رخ اس سمت ہو گیا تھا جدھر رضیہ ماسٹر کے دونوں ساتھیوں کے منہ سے چیخیں نکلوا رہی تھی۔ میرے لیے یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی کہ رضیہ ان دونوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ وہ دونوں رضیہ سے بچ بچ کر لڑ رہے تھے۔ اس بار بھی میں نے ماسٹر کو پہل کرنے کا موقع دیا اور اسے چڑھانے کے لیے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بپھر کر میری جانب جست لگائی اور عین اسی لمحے میرے پیروں نے بھی زمین چھوڑ دی۔ میرے اور ماسٹر کے جسم فضا میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور اس ٹکراؤ سے میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میں تو اس بات سے باخبر تھی کہ وہ مجھ پر جست لگائے گا، لیکن شاید اسے یہ توقع نہ تھی کہ میں اس کے بھاری جسم سے ٹکرانے کی ہمت کروں گی۔ میں نے اس کی اس لا علمی سے فائدہ اٹھایا تھا۔ جیسے ہی میرا جسم اس کے جسم سے ٹکرایا، میں نے اپنے دونوں ہاتھ ملا کر ہتھیلیاں اس کے سر پر ماری تھیں۔ میں اس کے بھاری جسم سے ٹکرا کر زمین پر شانے کے بل گری تھی اور وہ تیورا کر ایک طرف جا پڑا تھا۔ میں اس مرتبہ بھی زمین پر گرتے ہی اچھل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر ماسٹر پھرتی کا مظاہرہ نہ کر پایا تھا۔ میری کھڑی ہتھیلیوں کی ضرب نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہوں گی۔ وہ یقیناً سخت جان تھا جو اتنی شدید ضرب سہ گیا تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کافی دیر میں اٹھ کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ ماسٹر اٹھ کر کھڑا تو ہو گیا، مگر بار بار اپنے سر کو جھٹکے دے رہا تھا۔ آؤ ماسٹر، وہاں کھڑے کسے سینگ مار رہے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے دوبارہ جست لگانے پر اکسانے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ماسٹر نے مجھ پر اپنی تیز چمکیلی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ یہ ارمان بہت سے لوگ اپنے سینوں میں لے کر مر گئے ماسٹر، اور شاید تم بھی مر جاؤ گے۔ ادھر میرا فکرہ پورا ہوا اور ادھر ماسٹر نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس بار میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی۔ ماسٹر کو شاید یہی توقع رہی ہوگی کہ اب کے بھی میں پہلے کی طرح فضا میں اس کے جسم سے ٹکراؤں گی، اس لیے اس بار اس کے دونوں پاؤں آگے تھے اور وہ کمان سے چھوٹے ہوئے کسی تیر کی طرح میری طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا بھاری جسم میرے قریب آیا، میں نے بجلی کسی تیزی سے پینترا بدلا اور پھر میری دائیں ٹانگ اٹھی۔ میرے جوتے کی نوک پوری قوت سے اس کی کمر پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی میں تیزی سے پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگی تھی۔ اس بار اس کے منہ سے چیخ بھی نکل گئی تھی۔ ماسٹر کمر کے بل زمین پر آ رہا تھا اور گر کر بار بار مضحکہ خیز انداز میں اچھل رہا تھا۔ اسی وقت میری نگاہ ماسٹر کے اس ساتھی پر پڑی جو میری ایک ضرب بھی نہ سہ سکا تھا۔ وہ میرے قریب ہی پڑا ہوا تھا اور بے ہوش تھا۔ ماسٹر کو اب میں اٹھنے کی مہلت نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی طرف جھپٹی۔ اگر میں اس پر جست لگاتی تو یقیناً حماقت کرتی، کیونکہ میری توقع کے خلاف وہ نہ صرف ایک دم پلٹ کر اس جگہ سے ہٹ گیا تھا، بلکہ تقریباً جھومتا ہوا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے غالباً یہی سوچا ہوگا کہ میں اس پر جست لگاؤں گی اور یوں اپنے ہی زور میں زمین چاٹ جاؤں گی۔ میں نے پہلے اس پر جست ہی لگانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر آخری لمحے میں اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر میں ایک جھٹکے سے رک گئی اور عین اس وقت میری سماعت سے پے در پے دو بھیانک چیخیں ٹکرائیں۔ میری نگاہ غیر ارادی طور پر اس طرف اٹھ گئی جدھر سے چیخیں سنائی دی تھیں۔ رضیہ اپنے حصے کا کام نپٹا کر اب تیزی کے ساتھ میری طرف آ رہی تھی۔ اس نے اپنے مقابل دونوں افراد کو زمین پر لٹا دیا تھا۔ وہ دونوں زمین پر بے سدھ پڑے تھے۔ میں نے رضیہ کے ہاتھ میں ریوالور بھی دیکھا تھا جو یقیناً اس نے انہی دونوں میں سے کسی کی جیب سے نکالا ہوگا۔ ماسٹر کی پشت رضیہ کی طرف تھی۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیوں یہ خیال آ گیا کہ کہیں رضیہ ماسٹر پر گولی نہ چلا دے۔ یہ سوچ کر میں بلند آواز میں بولی، رضیہ گولی نہ چلانا، میرے اور ماسٹر کے درمیان صرف 3 گز کا فاصلہ رہا ہوگا۔ ماسٹر میری بات سن کر اچھل پڑا، پھر دوسرے ہی لمحے وہ کسی چھپکلی کی طرح زمین پر گر پڑا اور گرتے ہی اس نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے رضیہ کے ریوالور نے شعلہ اگل دیا۔ وہ ماسٹر کی طرف سے غافل نہیں تھی اور یقیناً اس نے ماسٹر کو جیب میں ہاتھ ڈالتے دیکھ لیا تھا۔ ماسٹر اسی لیے اپنی جیب سے ریوالور نکالنے میں ناکام رہا تھا اور گولی کھانے کے بعد چیخ کر دوسری طرف الٹ گیا تھا۔ اگر گولی چلانے میں رضیہ سے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو ماسٹر اپنی جیب سے ریوالور نکال چکا ہوتا۔
رضیہ کے پاس اس صورتحال میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ ماسٹر کو نشانہ بنا دیتی، اور اس نے یہی کیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ ماسٹر سفر آخرت پر روانہ ہو چکا ہے، ہر چند کہ رضیہ نے اس کے بازو کو نشانہ بنایا تھا، مگر گولی بازو کا گوشت پھاڑتی ہوئی اس کے سینے میں اتر گئی تھی۔ اگر رضیہ اس زاویے سے فائر نہ کرتی تو گولی سیدھی چلتی، اور اس صورت میں مجھے بھی خطرہ پیش آ سکتا تھا، کیونکہ میں ماسٹر کے سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کے کہیں چوٹ تو نہیں آئی باجی؟ رضیہ نے میرے قریب پہنچ کر پوچھا۔ اس کے لہجے میں بلا کی محبت تھی۔ پگلی، میں ہنس دی۔ تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے، پھر بھی یہ بات پوچھ رہی ہے؟ میں نے ایک ہی نظر میں یہ دیکھ لیا تھا کہ رضیہ زخمی نہیں ہے، اس لیے اس سے کچھ پوچھنا غیر ضروری سمجھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس عمارت میں یہی 8 افراد تھے، جن میں سے 2 ایک مر چکے ہیں اور بقیہ بے ہوش ہیں۔ میں نے تائید طلب انداز میں رضیہ سے کہا۔ ہاں، میرا خیال بھی یہی ہے باجی۔ اگر اور لوگ بھی ہوتے تو یقیناً اس ہنگامہ آرائی کے بعد خاموش نہ بیٹھتے۔ رضیہ نے جواب دیا، پھر فوراً ہی بولی، ہاں، یہاں زریں کسی کمرے میں ضرور بند ہوگی۔ زریں؟ میں چونک کر بولی۔ ہاں، وہ میرے ساتھ ہی آئی تھی، رضیہ نے بتایا۔ میں نے اس وقت یہ وضاحت ضروری نہیں سمجھی کہ زریں رضیہ کے ساتھ کس طرح وہاں پہنچ گئی تھی اور وہاں کس طرح قید ہو گئی تھی۔ یہ ساری باتیں بعد میں ہو سکتی تھیں۔ رضیہ، زریں کی تلاش سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان 8 افراد کو غیر مسلح کر کے کسی کمرے میں بند کر دیں، میں نے کہا۔ اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی ہوش میں آ گیا تو ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ رضیہ نے میرے خیال سے اتفاق کیا، اور پھر ہم دونوں نے ان 8 کو گھسیٹ گھسیٹ کر غیر مسلح کرنے کے بعد راہداری کے ایک کمرے میں ذبح کیے ہوئے جانوروں کی طرح ڈال دیا۔ اس کے بعد باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ ان میں سے 4 کو ہم بڑے کمرے سے گھسیٹ کر لائے تھے۔ 8 افراد میں سے 3 جہنم رسید ہو گئے تھے، بقیہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ ان 3 میں ماسٹر بھی شامل تھا۔ ماسٹر تو خیر رضیہ کے ہاتھوں مارا گیا، مگر بقیہ 2 کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ ان دونوں کی گردنوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ 2 ریوالور میں نے اور رضیہ نے اپنے پاس رکھ لیے تھے، جن سے ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی تھی۔ بقیہ 4 ریوالور ہم نے راہداری ہی میں پھینک دیے تھے، کیونکہ ان کا بوجھ اٹھائے پھرنا میری نظر میں اس وقت بے سود تھا۔ میرے خیال میں ابھی خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا، اس لیے میرا اور رضیہ کا مسلح ہونا ضروری تھا۔ جب تک ہم اس عمارت سے نکل کر کسی محفوظ جگہ نہ پہنچ جاتے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کن حالات سے گزرنا پڑتا۔ اب تک مجھے رضیہ کو کچھ بتانے کا موقع مل سکا تھا، نہ کچھ پوچھنے کا، لیکن اب ان 8 کے جاندار اور بے جان جسموں کو راہداری کے ایک کمرے میں بند کرنے کے بعد میں کسی فوری خطرے سے محفوظ ہو گئی تھی۔ میں نے رضیہ سے پہلا سوال رضوان کے بارے میں کیا۔ رضوان نے مجھ سے رابطہ قائم نہیں کیا، رضیہ نے جواب دیا۔ یہ ممکن ہے اس نے کوشش کی ہو، کیونکہ آج دوپہر کے بعد میں زریں کے ہمراہ شاپنگ کے لیے صدر گئی تھی اور ہم دونوں کافی دیر بعد لوٹے تھے۔ زریں مجھے ساتھ لے جانے پر بضد ہو گئی تھی، ورنہ میں نہ جاتی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ یہی ہو سکتا ہے، مگر باجی رضوان کو تو آپ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے تو یہی اندازہ تھا۔ رضیہ کے لہجے سے کسی قدر فکر مندی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ بھی یہی میری طرح قید تھا، مگر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن وہ یہاں آپ کو چھوڑ کر تنہا، حالات ہی ایسے تھے۔ میں نے رضیہ کی بات کاٹ کر کہا، میں تمہیں تفصیل سے سب کچھ بتا دوں گی، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہاں کس طرح پہنچ گئیں۔ زریں نے کسی طرح عارف کو اس پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ اگر آج رات خان آف کالا گوٹ کو ہیلی کاپٹر میں لے کر کہیں جائے گا تو مجھے اور اسے پہلے ہی ہیلی کاپٹر میں چھپا دے گا۔ رضیہ نے جواب دیا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ زریں نے اس گونگے کو کس طرح اس بات پر آمادہ کیا ہوگا۔ میں نے ابھی مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ رضیہ پھر بول اٹھی۔ میں نے لاکھ چاہا کہ زریں صرف مجھے ہیلی کاپٹر میں جانے دے، مگر وہ نہیں مانی۔ میری باتوں نے خود اس کے ذہن میں تجسس پیدا کر دیا تھا کہ خان آف کالا گوٹ در حقیقت کہاں جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں اسی وقت سے یہاں ہو جب خان آف کالا گوٹ آیا تھا، میں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ ہاں، رضیہ بولی۔ میں زریں کے ہمراہ ہیلی کاپٹر سے اتر کر اس عمارت کے ارد گرد پھیلے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں چھپ گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب خان آف کالا گوٹ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر واپس چلا جائے گا
تو زریں کو وہیں چھوڑ کر عمارت کا رخ کروں گی۔ میرا قیاس تھا کہ خان آف کالا گوٹ نے آپ کو اور رضوان کو اسی عمارت میں رکھا ہوگا۔ تمہیں یہ کب معلوم ہوا کہ میں اور رضوان خان آف کالا گوٹ کے ہتھے چڑھ گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آج صبح جب میں نے رضوان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو مجھے ایک ملازمہ سے رات کو پیش آنے والے عجیب واقعے کا علم ہوا۔ رضیہ نے جواب دیا۔ میں اسی وقت خان ولا سے روانہ ہو گئی تاکہ تفصیلی واقعات جان کر کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ پھر میں نے ملازماؤں سے گفتگو کر کے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ خان آف کالا گوٹ آپ پر اور رضوان پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ پہلے مجھے شبہ ہوا کہ شاید آپ کو خان ولا میں ہی رکھا گیا ہے، لیکن پھر میرا خیال بدل گیا۔ میرے ذہن میں رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ خان آف کالا گوٹ نے جہاں پروفیسر منہاس کو رکھا ہوگا وہیں وہ آپ کو بھی رکھے گا۔ اس خیال کا ایک سبب یہ تھا کہ خان آف کالا گوٹ پروفیسر منہاس کو کسی ایسی ہی جگہ رکھ سکتا تھا جو ہر طرح محفوظ اور خفیہ ہو۔ خان ولا بہرحال وہ جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جگہ میرے خیال میں وہی ہو سکتی تھی جہاں خان آف کالا گوٹ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جاتا تھا۔ اس نتیجے تک ٹھہرو رضیہ، میں نے ہاتھ اٹھا کر رضیہ کی بات کاٹ دی۔ تم نے پروفیسر منہاس کا ذکر چھیڑ کر ایک اور راہ سجا دی ہے۔ میں تمہارے اس خیال سے قطعی متفق ہوں کہ پروفیسر منہاس بھی اسی عمارت میں کہیں قید ہے۔ اب مزید تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، ہمیں فوراً زریں اور پروفیسر منہاس کو تلاش کرنے کے بعد اس عمارت سے نکل جانا چاہیے۔ یہاں کسی بھی وقت کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور بولی، اس وقت 11 بجنے والے ہیں۔ آج رات تقریباً 12 بجے کے بعد خان آف کالا گوٹ یا تو یہاں خود آئے گا یا پھر ماسٹر سے رابطہ قائم کرے گا۔ ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، اور یہ بھی طے شدہ نہیں کہ وہ 1 گھنٹے سے پہلے ماسٹر سے رابطہ قائم نہیں کرے گا۔ ممکن ہے وہ پہلے ہی رابطہ قائم کر لے اور ادھر سے کوئی جواب نہ ملنے کی صورت میں فوراً ہی کوئی ایسی چال چل دے کہ ہم اس کے جال میں دوبارہ پھنس جائیں۔ رضیہ نے مجھ سے اس بات کی وضاحت نہیں چاہی تھی کہ مجھے یہ کیسے یقین ہے۔ خان آف کالا گوٹ 1 گھنٹے بعد یا تو خود وہاں پہنچے گا یا ماسٹر سے رابطہ قائم کرے گا۔ یہ وقت بہرحال تفصیلات میں جانے کا نہیں تھا، اور اس بات کا اندازہ رضیہ کو بھی ہو گیا ہوگا۔ میرے ذہن میں بھی اس وقت کئی تشنہ سوالات کروٹیں لے رہے تھے، مگر میں نے فی الحال انہیں ذہن سے جھٹک دیا۔ میں اور رضیہ اس وقت راہداری میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ پہلے ہم نے وہیں دونوں جانب بنے ہوئے کمروں کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ انہی کمروں میں سے ایک میں ہم نے ان 8 افراد کو بند کر دیا۔ وہ 6 کمرے تھے، 2 راہداری کے دونوں سروں پر تھے اور 4 درمیان میں۔ ان میں ایک بڑا سا کمرہ بھی تھا جس میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ بالکل خالی پڑا تھا۔ اس کمرے میں غالباً ماسٹر اپنے شاگردوں کو جوڈو کراٹے کی تربیت دیتا ہوگا۔ میں نے اس حال نما کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ رضیہ نے میرے خیال سے اتفاق کیا۔ بقیہ تمام کمرے رہائشی تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ 8 افراد انہی کمروں میں رہتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک کمرے میں ماسٹر کی بڑی سی تصویر بھی دیوار پر آویزاں تھی۔ وہاں مزید وقت ضائع کرنا بیکار تھا، اس لیے میں اور رضیہ راہداری کے سرے پر بنے ہوئے ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ عمارت کافی بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی تک ہم نہ زریں کو تلاش کر سکے تھے اور نہ پروفیسر منہاس کو۔ ہمیں اس عمارت میں چکراتے ہوئے تقریباً 10 منٹ گزر چکے تھے۔ میں نے اس دوران میں رضیہ سے بقیہ واقعات بھی معلوم کر لیے تھے۔ رضیہ کے بیان کے مطابق اس نے ایک نتیجے تک پہنچنے کے بعد زریں کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ عارف کو تھوڑی سی گھاس ڈال دے۔ زریں بمشکل اس کار خیر پر آمادہ ہوئی تھی اور نتیجہ حسب توقع نکلا تھا۔ عارف نے ان دونوں کو پہلے ہی ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے میں چھپا دیا تھا، جہاں 2 پیراشوٹ نہ جانے کس لیے پڑے رہتے تھے، حالانکہ وہ ہوائی جہاز نہیں ہیلی کاپٹر تھا۔ زریں اور رضیہ بآسانی ان پیراشوٹس کے نیچے چھپ گئی تھیں۔ خان آف کالا گوٹ کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا تھا کہ ہیلی کاپٹر میں اس کے گونگے بھتیجے کے علاوہ بھی 2 عدد معصوم دل دھڑک رہے ہیں۔ اندازے کے مطابق تقریباً 1 گھنٹے یا اس سے کچھ کم ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کرتا رہا۔ پھر جب خان آف کالا گوٹ اس سے اتر کر چلا گیا تو رضیہ اور زریں بھی عارف کو بائے بائے کہہ کر وہاں سے چل دی تھیں۔ وہ گونگا بیچارہ کہتا سنتا بھی کیا، وہ اوں آں کر کے رہ گیا تھا، جس پر نہ زریں نے توجہ دی تھی نہ رضیہ نے۔
جب خان آف کالا گوٹ دوبارہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا تو رضیہ اور زریں عمارت کی طرف بڑھی، لیکن ان دونوں ہی کو چھاپ لیا گیا تھا۔ رضیہ نے دانستہ اس وقت ہنگامہ برپا کرنے سے گریز کیا تھا کیونکہ ان دونوں کو پکڑ کر عمارت ہی میں لے جایا جا رہا تھا۔ رضیہ کا ریوالور اس سے اسی وقت چھین لیا گیا تھا۔ زریں کو دیکھتے ہی ماسٹر چونک اٹھا تھا۔ اس سے رضیہ نے اندازہ لگایا تھا کہ کم از کم ماسٹر زریں کو ضرور پہچانتا ہے۔ جب ماسٹر کے حکم پر زریں کو اور رضیہ کو اس کے گرگے الگ الگ لے جانے لگے تو زریں غصے سے بے قابو ہو گئی۔ اس نے ماسٹر کو بہت دھمکیاں دیں کہ وہ اپنے والد سے کہہ کر اسے ملازمت سے الگ کرا دے گی، اور یہ کہ رضیہ اس کی دوست ہے، مگر ماسٹر نے ایک نہ سنی۔ رضیہ اور زریں کو جدا ہونا ہی پڑا۔ رضیہ نے اس وقت بھی ہنگامے سے دانستہ گریز کیا۔ وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی کہ اس کے مقابل کم سے کم افراد ہوں، اور پھر اسے یہ موقع مل ہی گیا۔ رضیہ کو غالباً وہ اسی کمرے میں قید کرنا چاہتے تھے جہاں انہوں نے مجھے رکھا تھا۔ رضیہ کے بیان کی روشنی میں میرے لیے یہ سمجھنا اب مشکل نہیں رہا تھا کہ وہ لوگ مسلح ہونے کے باوجود رضیہ کو قابو میں کرنے کے لیے ریوالور کیوں استعمال نہیں کر رہے تھے، اور وہ غیر مسلح کیوں تھی۔ رضیہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ خود ماسٹر نے اپنے گرگوں کو ریوالور استعمال کرنے سے گریز کا حکم دیا تھا۔ ماسٹر نے اسی لیے رضیہ کے ہمراہ زیادہ آدمی بھیجے تھے کہ اگر وہ کوئی ہنگامہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہی ہو تو اپنے ساتھ آنے والے افراد کی تعداد دیکھ کر ڈر جائے۔ ماسٹر کی یہ بدنصیبی ہی تھی کہ وہ رضیہ سے واقف نہیں تھا۔ رضیہ، میں نے ایک طرف مڑتے ہوئے رضیہ سے کہا۔ جی باجی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ماسٹر نے تم دونوں کو… میں کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے رضیہ سے کہا، تم نے کچھ سنا؟ ہاں، کچھ محسوس تو ہوا ہے، جیسے کوئی سسکیاں سی لے رہا ہو۔ رضیہ نے میرے خیال کی تائید کر دی۔ میں رک گئی اور رضیہ نے بھی میری تقلید کی، مگر اب وہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ آواز غالباً اس طرف سے آئی تھی۔ میں نے سامنے کی جانب اشارہ کیا جدھر تاریکی تھی۔ اس عمارت میں اگر دو ہی افراد قید ہیں تو پھر وہ سسکیاں زریں ہی کی ہو سکتی ہیں، رضیہ بولی۔ چند لمحے خاموش رہو۔ میں نے کہا، ممکن ہے وہ آواز پھر سنائی دے جائے اور ہم صحیح سمت کا اندازہ لگا سکیں۔ میں رضیہ کے خیال سے متفق تھی، مگر اس کا اظہار ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر سسکیاں ابھریں اور میں چونک اٹھی۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، سسکیوں کی وہ آواز سامنے ہی سے آ رہی تھی۔ رضیہ اور میں ایک ساتھ اس طرف لپکے۔ ہمارے قدموں کی گونج سناٹے کو مجروح کر رہی تھی۔ روشنی سے تاریکی میں پہنچنے کے بعد چند لمحے مجھے کچھ نظر ہی نہ آیا تھا۔ سسکیاں پھر رک گئی تھیں۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہ کر پائی تھی کہ رضیہ نے زریں کا نام لے کر اسے پکارا۔ نادرا، جواب میں فوراً ہی زریں کی آواز سنائی دی۔ میں یہاں ہوں، گھبراؤ مت زریں، میں آ گئی ہوں، رضیہ نے جواب میں کہا۔ میں نے دانستہ کچھ بولنے سے گریز کیا تھا۔ یوں بھی اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ صبیحہ بانو کی حیثیت سے تو زریں میرے لیے اجنبی ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میں ریٹا ڈکسن کے میک اپ میں نہیں تھی، اس لیے زریں مجھے نہیں پہچان سکتی تھی، اور فی الحال اجنبیت کی یہ دیوار گرانا ضروری بھی نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں زریں کو بند کیا گیا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا۔ یہ دونوں کمرے اصل عمارت سے کافی دور بنے ہوئے تھے، جو غالباً زیادہ استعمال میں نہیں رہتے تھے۔ اسی وجہ سے شاید وہاں بجلی بھی نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو بلب نہیں لگائے گئے تھے۔ اس کمرے کے دروازے کو باہر سے مقفل کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی گئی تھی، صرف کنڈی لگا دی گئی تھی جسے کھول کر ہم نے بآسانی زریں کو کمرے سے نکال لیا۔ وہ لمبے بالوں والا بدماش کہاں گیا؟ اور اس کے ساتھی؟ مگر یہاں ڈیڈی نے اتنے سارے آدمی کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ زریں رضیہ کے ساتھ آگے آگے چلتی ہوئی اس سے بولی۔ میں دانستہ ان دونوں کے پیچھے چل رہی تھی۔ زریں نے رضیہ کے ہمراہ کسی اور کی موجودگی پر حیرت کا اظہار تو کیا تھا، مگر ابھی تک رضیہ نے اس سے میرا تعارف نہیں کرایا تھا۔ رضیہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور دوسری بات کرنے لگی تھی۔ کیا تمہیں اس عمارت کے بارے میں پہلے سے کچھ علم تھا؟ رضیہ نے زریں سے سوال کیا۔ اب ہم سب تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ چکے تھے۔ زریں نے فطری تجسس کے تحت رضیہ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میری طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ اس کے پھول جیسے رخساروں پر آنسوؤں کی نمی اب بھی تھی۔ مجھے وہ نمی تازہ کھلے ہوئے گلابوں پر شبنم کی نمی کی مانند محسوس ہوئی۔ میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ زریں مجھے دیکھ کر چونکی تھی، اور اس چونکنے کا سبب میں اچھی طرح سمجھتی تھی۔ میں نے ضرورتاً ریٹا ڈکسن کا میک اپ بس یوں ہی سا کیا تھا۔
زریں کے چونک اٹھنے کا سبب یہی مشابہت رہی ہوگی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا زریں۔ رضیہ نے اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں نے بس ایک بار یہ سنا تھا کہ اندرون سندھ ڈیڈی کی ذاتی شکارگاہ ہے جہاں وہ کبھی کبھار ہی جاتے ہیں۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو یہ وہی جگہ ہے۔ زریں نے جواب دیا۔ مقام کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے؟ رضیہ نے جلدی سے دوسرا سوال کیا۔ کیا تم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ وہ شکارگاہ تھی کس جگہ؟ ایک بار ڈیڈی کسی سے باتیں کر رہے تھے تو میں نے صرف اتنا سنا تھا کہ شکارگاہ اتھل سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ زریں نے جواب دیا۔ اب میں بھی قدم بڑھا کر ان دونوں کے قریب پہنچ گئی تھی۔ رضیہ نے زریں سے بڑے کام کی بات معلوم کی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں کراچی سے کتنی دور ہوں۔ اب ہم چلتے ہوئے پھر اس جگہ پہنچ گئے جہاں میں نے سسکیوں کی آواز سنی تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، 11:30 بج رہے تھے۔ اب وقت بہت کم تھا اور ابھی پروفیسر منہاس کو بھی اس عمارت میں تلاش کرنا تھا۔ نادرا، ہم اس طرف نہیں گئے۔ اچانک میں نے رضیہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس طرف زمین کچی تھی اور چند درختوں کی دوسری جانب نیم تاریکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دانستہ رضیہ کو نادرا کہہ کر مخاطب کیا تھا کیونکہ زریں اسے اسی نام سے جانتی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں باجی، رضیہ نے جواب دیا، اور اسی طرف چلنا چاہیے۔ توقع کے مطابق پہلے میری آواز سن کر اور پھر رضیہ کے منہ سے باجی سن کر زریں چونک اٹھی تھی۔ ان کی آواز اور آنکھیں اور جسم زریں ہکلا کر رہ گئی۔ ہاں زریں، باجی کا چہرہ مہرا میری استاد ریٹا ڈکسن سے بہت ملتا جلتا ہے، اور آواز بھی۔ رضیہ نے جلدی سے کہا۔ یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ ہاں، زریں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، دنیا میں بہت سے لوگوں کے چہرے اور آوازیں بڑی حد تک ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تم نے ہم شکلوں کے بہت سے قصے سنے ہوں گے۔ باجی اور ریٹا ڈکسن ہم شکل تو نہیں، مگر ان میں مشابہت بہت ہے۔ رضیہ نے معاملے کو سنبھال لیا۔ مگر تمہاری باجی یہاں کیسے آ گئیں؟ زریں نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں اب بھی حیرت تھی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے زریں، فی الحال صرف اتنا سمجھ لو کہ تمہارے والد نے مجھے اغوا کرا لیا تھا اور یہاں قید کر دیا تھا۔ اس بار میں نے زریں کو مخاطب کر لیا۔ اغوا؟ میرے ڈیڈی نے؟ وہ ڈیڈی ایسے ہیں ڈیڈی؟ یہ کہتے ہوئے زریں کی آواز بھر آ گئی۔ نہ صرف مجھے بلکہ انہوں نے ایک غریب پروفیسر کو بھی یہاں قید کر رکھا ہے اور ہم اب اسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے اسے مزید بتایا۔ مگر کیوں؟ ڈیڈی نے اس پروفیسر کو کس لیے؟ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، میں نے زریں کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ تفصیلی باتیں ہیں جو بعد میں ہوتی رہیں گی، ابھی ہم خطرے کی حدود میں ہیں۔ زریں نے میرے اغوا کی وجہ تو نہیں پوچھی تھی، لیکن پروفیسر کے اغوا کا سبب ضرور جاننا چاہتی تھی۔ وہ بدماش کہاں گئے؟ زریں نے پھر وہی سوال کیا جسے پہلے رضیہ نے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے اور باجی نے ان سب کو باندھ کر ایک کمرے میں ڈال دیا ہے، رضیہ نے جواب دیا۔ زریں نے رضیہ کو ایسی نظر سے دیکھا جیسے اس نے کہہ دیا ہو کہ رات کے وقت سورج نظر آ رہا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے کہیں رکے نہیں تھے بلکہ اس طرف بڑھ رہے تھے جدھر میں نے اشارہ کیا تھا۔ درختوں کی دوسری جانب ایک چھوٹا سا قطع زمین عبور کر کے ہم ایک برآمدے میں پہنچ گئے جس میں 25 واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ وہاں بھی 2 کمرے برابر برابر بنے ہوئے تھے اور دونوں ہی کے دروازے مقفل تھے۔ اس کا اندازہ میں نے اور رضیہ نے دروازوں کے ہینڈل پکڑ کر لگایا تھا۔ کیا خیال ہے نادرا؟ میں نے رضیہ کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ ٹھیک ہے باجی، وہ میرا مطلب سمجھ گئی تھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے 2 دھماکے ہوئے اور زریں چیخ پڑی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم نادرا؟ رضیہ نے باری باری دونوں قفل فائر کر کے توڑ دیے تھے۔ زریں گھبراؤ مت، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ایک مظلوم شخص کی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے زریں کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی اور اس کا جسمانی لمس محسوس کر کے میرے بدن میں ایک برقی رو سی دوڑ گئی۔ وہ تھی ہی اتنی حسین، خوفزدہ ہو کر تو وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر باری باری ہم نے دونوں ہی کمرے دیکھے مگر دونوں ہی خالی تھے۔ ہم نے ان دونوں کمروں کے بلب روشن کر دیے تھے اور ہمیں وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں، رضیہ نے دوسرے کمرے کو بھی خالی پا کر کہا، اور پھر وہ میری نگاہوں کی سید میں دیکھنے لگی۔ میری نگاہ سامنے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کی وہ دیوار ایک پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ پردہ چھت سے لے کر زمین تک پڑا ہوا تھا۔
رضیہ میری نگاہ کا مفہوم سمجھ کر تیزی سے اس طرف گئی اور پردہ ایک طرف کھسکاتے ہی چونک پڑی۔ وہاں دیوار میں ایک آہنی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ رضیہ، دروازے کو ہاتھ نہ لگانا، اس میں برقی رو بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے بروقت رضیہ کو تنبیہ کی اور وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا تھا۔ پروفیسر منہاس یقیناً یہیں قید ہے، میں پر یقین لہجے میں بولی۔ پھر میں نے رضیہ کو بتایا کہ جہاں مجھے قید کیا گیا تھا وہ قید خانہ بھی ایک آہنی دروازے کے پیچھے تھا۔ زری حیران حیران سی کھڑی ہوئی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس آہنی دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو میرے قید خانے کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ میں وہ آہنی دروازہ کھول کر اندر سے باہر آئی تھی، لیکن اسے باہر سے کس طرح کھولا جاتا تھا میں اس سے ناآشنا تھی۔ پھر بغیر وقت ضائع کیے میں نے اور رضیہ نے وہاں کسی پوشیدہ بٹن کی تلاش شروع کر دی، لیکن ناکام رہے۔ اسی تلاش کے دوران میں نے اس کمرے کے فرش پر غور کیا۔ اس عمارت میں اب تک میں نے 2 کمروں کے فرش ایک جیسے دیکھے تھے۔ پہلا کمرہ وہ تھا جہاں میں خان آف کالا گوٹ سے ملی تھی، اور دوسرا کمرہ یہ تھا۔ ان دونوں کمروں کے فرش چوکور ٹائلوں کے بنے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں بھی ایک آہنی دروازہ تھا اور اس کمرے میں بھی۔ یہ مماثلت میری نظر میں بے معنی نہیں تھی۔ وہ دروازہ دھاتی پلیٹ کے ایک مخصوص حصے پر پیر کا دباؤ ڈالنے کے بعد دھاتی پلیٹ پر جسم کے دباؤ سے کھلا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کے گوندے کی طرح لپکا کہ کہیں آہنی دروازے کے قریب کسی چوکور ٹائل پر دباؤ ڈالنے سے تو یہ آہنی دروازہ نہیں کھل جائے گا۔ دوسرے ہی لمحے میں آہنی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھی، اور اسی دوران میں رضیہ کو بھی اپنے خیال سے آگاہ کر دیا جو میرے پیچھے پیچھے ہی لپکی تھی۔ اور پھر میرا خیال صحیح ثابت ہوا۔ آہنی دروازے کے دونوں پٹ بغیر کوئی آواز پیدا کیے دیوار کی دوسری جانب تیزی سے کھسک کر غائب ہو گئے۔ ظاہر ہے رضیہ نے تو اس پر حیرت کا اظہار نہیں کیا ہوگا، مگر زریں ضرور اچھل پڑی تھی۔ آہنی دروازے کے اندر کی جانب دھاتی پلیٹ نظر آ رہی تھی۔ میری نگاہ اس پر جم گئی اور پھر میں نے وہ جگہ تلاش کر لی جہاں مجھے اپنا پیر رکھنا تھا تاکہ دھاتی پلیٹ میں دوڑتی ہوئی برقی رو کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ تم زریں کے ساتھ یہیں رہو، میں نے پلٹ کر رضیہ سے کہا۔ اس راہداری کے اختتام پر ایک کمرہ بنا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ پروفیسر منہاس اسی میں قید ہوگا۔ ہاں سنو، کمرے کا دروازہ بھی مقفل ہوگا اور اسے توڑنے کے لیے مجھے فائر بھی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ رضیہ نے اثباتی انداز میں سر ہلایا۔ میں نے دوسرے ہی لمحے اس دھاتی پلیٹ کے مخصوص حصے پر اپنے پیر کا دباؤ ڈالا اور پھر ہلکی سی کلک کی آواز محسوس کی۔ اس کے بعد میں بہت اطمینان سے دھاتی پلیٹ پر چلتی ہوئی راہداری میں پہنچ گئی۔ راہداری طے کرنے کے بعد حسب توقع مجھے ایک کمرے کا دروازہ نظر آ گیا۔ دروازہ مجھے مقفل ہی ملا، مگر میں نے فائر کر کے قفل توڑنے میں دیر نہیں کی۔ کون ہے؟ دروازہ کھلتے ہی میری سماعت سے ایک کانپتی ہوئی سی آواز ٹکرائی۔ پروفیسر منہاس یقیناً فائر کی آواز سن کر بیدار ہو گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پروفیسر منہاس کو شاید اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ زیادہ پاور کا بلب روشن کر سکتا۔ مدھم نیلی روشنی میں مجھے اس کا صرف ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ آپ پروفیسر منہاس ہیں نا؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، مگر تم کون؟ ابھی وہ فائر کی آواز۔ وہ فائر میں نے اس کمرے کا قفل توڑنے کے لیے کیا تھا، میں سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ قفل توڑنے کے لیے؟ مگر کیوں؟ کیا تمہارا تعلق خان آف کالا گوٹ سے نہیں ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ آپ مجھے اس کا دشمن سمجھ سکتے ہیں اور اپنا ہمدرد۔ میں اس دوران میں سوئچ بورڈ تک پہنچ چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے بٹن دبا دیا اور کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ تمہیں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ چند لمحے بعد پروفیسر منہاس کی آواز پھر سنائی دی۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا اور میں بھی اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ باریش اور دبلا پتلا تھا۔ میں آپ کے بیٹے سلطان کی دوست ہوں، میں نے مزید سوال جواب سے بچنے کی خاطر کہا۔ لیکن تم یہاں کیوں آئی ہو؟ پروفیسر منہاس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ آپ کو آزاد کرانے کے لیے، میں نے جواب دیا۔ نہیں، مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے یہیں قید رہنے دو۔ پروفیسر منہاس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مجھ جیسے بزدلوں اور ضمیر فروشوں کے لیے آزادی ضروری نہیں، قطعی ضروری نہیں۔ پروفیسر، وقت کم ہے اور ہم خطرے میں ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ فوراً میرے ساتھ چلیں، ورنہ ماہ پارہ کی زندگی کو بھی کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ میں نے دانستہ جھوٹ بولا۔
ماہپارا وہ کہاں ہے؟ کیا وہ بھی خان آف کالا گوٹ کی قید میں ہے؟ مگر ایسا ہوتا تو یہ باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں پروفیسر، میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس وقت 11:15 بجنے والے ہیں۔ اس عمارت سے نکلنے کے لیے اب میرے پاس صرف 15 منٹ باقی تھے۔ میں چاہتی تھی کہ پروفیسر منہاس کو وہاں سے نکال لے جانے کے بعد خان آف کالا گوٹ کی مزاج پرسی کروں۔ پروفیسر منہاس اور زریں کی موجودگی میں اس سے بھڑنا نہیں چاہتی تھی۔ سوتیلی بیٹی ہونے کے باوجود پروفیسر منہاس ماہپارا سے محبت کرتا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے راہداری میں پروفیسر منہاس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ لیبارٹری بھی یقیناً اسی عمارت میں ہوگی جہاں آپ خان آف کالا گوٹ کی ایما پر کام کر رہے تھے۔ میری بات سن کر پروفیسر منہاس چونک پڑا اور بولا، تو تمہیں سب کچھ معلوم ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے مقاصد نیک تھے پروفیسر۔ پروفیسر منہاس نے اس بات پر کوئی خیال آرائی نہیں کی۔ وہ سر جھکائے چلتا رہا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا پروفیسر، میں نے اسے ٹوکا۔ ہاں، وہ لیبارٹری اسی عمارت میں ہوگی۔ ہوگی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مجھے ہمیشہ وہاں آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا جاتا رہا ہے، اور وہاں سے واپسی میں بھی یہی احتیاط برتی گئی ہے، پروفیسر منہاس نے بتایا۔ لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور ہے کہ وہ لیبارٹری زمین دوز ہے۔ ٹھہریے پروفیسر، میں نے جلدی سے پروفیسر منہاس کا بازو پکڑ لیا۔ جس دھاتی پلیٹ پر آپ پاؤں رکھنے والے تھے اس میں برقی رو دوڑ رہی ہے۔ پھر پروفیسر منہاس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس دھاتی پلیٹ پر پاؤں رکھے بغیر تو ہم دروازہ عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے پروفیسر منہاس کو اس میکنزم کے بارے میں مختصراً بتایا، پھر بولی، آپ میرے بعد اس دھاتی پلیٹ پر پاؤں رکھیے گا۔ آہنی دروازے کی دوسری جانب رضیہ اور زری موجود تھیں۔ یہ دونوں کون ہیں؟ پروفیسر آہنی دروازہ عبور کرتے ہوئے بولا، انہیں بھی آپ میری طرح اپنا ہمدرد سمجھ سکتے ہیں، میں نے مختصراً جواب دیا اور گھڑی دیکھی۔ اب 12 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ میں رضیہ سے مخاطب ہوئی، اب جلد سے جلد اس عمارت سے نکل چلو۔ اگر وقت ہوتا تو میں وہ زمین دوز لیبارٹری ضرور تلاش کرتی جس کے بارے میں مجھے پروفیسر سے معلوم ہوا ہے، مگر پروفیسر کی غیر موجودگی کے بعد خان آف کالا گوٹ کے لیے وہ لیبارٹری بے مصرف ہی ہے۔ باجی، ممکن ہے اس عمارت کے بیرونی حصے میں کوئی گیرج وغیرہ ہو اور ہمیں وہاں کوئی کار یا جیپ مل جائے، رضیہ نے کہا۔ میں نے رضیہ کے خیال سے اتفاق کیا، پھر بولی، لیکن ہم اس کی تلاش میں وقت ضائع نہیں کریں گے۔ پھر ہم سبھی تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ وہ عمارت کیا تھی؟ پوری شیطان کی آنت تھی۔ ہم اس کی بھول بھلائیوں میں کھو کر راستے بھول گئے۔ یوں بھی رات کا وقت تھا اور پوری عمارت میں روشنی نہیں تھی، اس کے کچھ حصے تاریک پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں اس شیطانی عمارت سے نکلنے میں تقریباً 10 منٹ لگ گئے۔ اب وقت نہیں رہا تھا کہ ہم کسی گیرج کی تلاش میں اندھیرے میں بھٹکتے پھرتے، کیونکہ عمارت کے باہر تاریکی تھی۔ عمارت سے نکلتے ہی میں نے خود کو ایک چھوٹے سے جنگل میں پایا۔ کچھ فاصلے سے وہاں درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے جنہوں نے عمارت کو چھپا رکھا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ جنگل عمارت کی چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے کہ کہیں تاریکی میں بھٹک نہ جائیں اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکیں۔ میرے ایک ہاتھ میں پروفیسر منہاس کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں رضیہ کا ہاتھ تھا۔ رضیہ نے زریں کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ابھی ہم چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ اچانک میں چلتے چلتے چونک پڑی۔ میری سماعت سے ایک ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ ٹکرائی تھی۔ وہ گڑگڑاہٹ رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس ہیلی کاپٹر میں آنے والا خان آف کالا گوٹ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا۔ 3 گھنٹے کی مہلت پوری ہو چکی تھی اور وہ مجھ سے براہ راست جواب لینے آ پہنچا تھا۔ اس نے یقیناً میرے معاملے کو اہم سمجھتے ہوئے اسے ماسٹر پر چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ باجی، ہیلی کاپٹر کی آواز۔ رضیہ نے میری طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہاں، میں بھی سن چکی ہوں، میں نے جواب دیا۔ اگر اس وقت میرے ساتھ پروفیسر منہاس نہ ہوتے اور زریں بھی تمہارے ساتھ یہاں نہ آئی ہوتی تو آج خان آف کالا گوٹ سے آخری مارکا ہو ہی جاتا۔ میں نے دانستہ آواز دھیمی رکھی تھی تاکہ زریں میری بات نہ سن سکے۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ رضیہ اور بقیہ افراد نے بھی میرا ساتھ دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ خان آف کالا گوٹ کچھ دیر بعد ہی حقیقت سے آگاہ ہو جائے گا، پھر وہ کسی زخمی سانپ کی طرح بل کھانے لگے گا اور فوراً ہی ہماری تلاش شروع کر دے گا۔
ان حالات میں ہم اس عمارت سے جلد از جلد جتنی بھی دور ہو جاتے بہتر تھا۔ ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ اب بہت واضح اور قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آواز سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کہاں اترے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ ہیلی کاپٹر غالباً اتر چکا تھا۔ پروفیسر منہاس اور زریں دونوں ہی کو شاید صورتحال کی نوعیت کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے وہ دونوں خاموشی سے میرا ساتھ میرا اور رضیہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ اب میں نے اپنی رفتار پہلے سے بھی تیز کر دی تھی۔ اب ہم سب تقریباً دوڑ رہے تھے۔ میں بوڑھا شاید تم لوگوں کا ساتھ نہ دے پاؤں۔ مجھے یہیں چھوڑ جاؤ۔ آپ ہی کی خاطر تو ہم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا، پھر بھلا ہم آپ کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے رفتار میں مجبوراً کسی قدر کمی کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ تم لوگوں نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ میں اس قابل تو نہیں تھا۔ میں ایک بزدل آدمی ہوں، ورنہ خان کی بات تسلیم کرنے کی بجائے خودکشی کر لیتا۔ میں ملک و قوم کا غدار ہوں۔ میں ہرگز اس سلوک کا مستحق نہیں۔ پروفیسر منہاس جذباتی ہو گیا۔ ہرچند کہ وہ بہادر شخص نہیں تھا، مگر اس کا ضمیر زندہ تھا۔ آپ ملک و قوم کی امانت ہیں پروفیسر۔ آپ جیسے باصلاحیت افراد کو کچھ کر دکھانے کا موقع دیا جائے تو ہمارے ملک کی قسمت بدل سکتی ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے پروفیسر کہ ہم اپنے ملک کے ذہین اور باصلاحیت افراد کو ابھرنے کا موقع نہیں دیتے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے پروفیسر۔ آپ جیسے لوگ دنیا دار نہیں ہوتے۔ آپ لوگ زندگی بھر اپنے کام کی دھن میں گزار دیتے ہیں اور خاموشی سے مر جاتے ہیں، پھر صدیوں کے ماتھے پر آپ لوگوں کا نام رقم ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی جذبات کا جواب جذبات سے دیا، اور یہ میرے سچے جذبات تھے۔ میں اچھی طرح یہ بات جانتی تھی کہ ہر شخص تشدد نہیں سہ سکتا، اور یہ کوئی غیر فطری بات بھی نہیں تھی۔ مجھے مزید شرمندہ نہ کرو۔ پروفیسر منہاس کی آواز بھرا گئی اور وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کے بعد مجھے پروفیسر منہاس سے تیز چلنے کے لیے نہیں کہنا پڑا تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ میں آگاہ نہیں تھی کہ وہ جنگل کتنی دور تک پھیلا ہوا تھا، مگر اسے بہرحال کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہی تھا۔ ہمیں اس جنگل میں چلتے ہوئے تقریباً 15-20 منٹ ہو چکے تھے۔ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ وہاں خطرناک جنگلی جانور نہ ہوں، لیکن اب تک ہم اس خطرے سے محفوظ ہی رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اور گزرے ہوں گے کہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ فضا میں کسی ہیلی کاپٹر کا ہلکا ہلکا شور ابھر رہا تھا۔ نادرا، وہ ہماری تلاش میں آ رہا ہے، میں نے رضیہ کو مخاطب کیا۔ لیکن باجی، وہ اس تاریکی میں ہمیں کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ رضیہ بولی۔ کون آ رہا ہے؟ اچانک مجھے زریں کی آواز سنائی دی۔ وہی شخص جس نے مجھے اور پروفیسر کو اغوا کرایا تھا۔ میں نے زریں کے سوال کا جواب دیا۔ مگر آپ تو کہہ رہی تھیں کہ آپ کو اور پروفیسر کو میرے ڈیڈی نے اغوا کرایا تھا، زریں بولی۔ اس کے لہجے میں بچوں جیسا بھول پن تھا۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا زریں، میں نے کہا۔ تم ہیلی کاپٹر کا شور سن رہی ہو نا؟ مجھے یقین ہے کہ اس ہیلی کاپٹر میں تمہارے ڈیڈی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جواب میں زریں کچھ نہیں بولی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ ایل فیل کر رہی ہوگی۔ اس کا باپ ہمارا دشمن تھا اور وہ ہمارے ساتھ تھی۔ یہ اس کے لیے بہرحال نہایت آکورڈ پوزیشن تھی۔ اس دوران میں ہیلی کاپٹر کا شور مزید قریب آ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد ہی ایک بڑا سا روشن دائرہ رقص کرنے لگا۔ میں اچھل پڑی۔ تم نے دیکھا نادرا؟ وہ ہیلی کاپٹر سے سرچ لائٹ پھینک کر ہمیں تلاش کر رہا ہے، میں نے رضیہ سے کہا۔ ہاں باجی، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ سکی تھی کہ وہ ہماری تلاش کے لیے سرچ لائٹ بھی استعمال کر سکتا ہے، رضیہ بولی۔ لیکن اس کی کوشش رائے گاں ہی جائے گی۔ جنگل گھنا ہے، اور جب تک ہم اس جنگل میں ہیں وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا باجی کہ ہم اس جنگل سے نہ نکلیں۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ جنگل سے نکل کر ہماری زندگی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ آپ کا خیال درست ہے، وہ ہم پر فائرنگ بھی کر سکتا ہے۔ رضیہ نے اس خطرے کی بو محسوس کر لی جس نے میرے ذہن میں سر ابھارا تھا۔ پھر کافی دیر سرچ لائٹ کا رقص جاری رہا۔ ایک بار تو ہیلی کاپٹر بالکل ہمارے سروں کے اوپر سے گزرا۔ اسی وقت سرچ لائٹ کا دائرہ ہم سے تقریباً 50 گز آگے چکرایا۔ میں چونک اٹھی۔ سرچ لائٹ نے اسی حصے کو روشن کر دیا تھا۔ وہاں جنگل کی حدود ختم ہو رہی تھی۔ ہمارے قدم خود بخود رک گئے۔ اب تک جنگل ہمارے لیے پناہ گاہ کا کام دے رہا تھا۔ ہم اس سے نکل کر اپنی موت ہی کو دعوت دیتے۔ میرے رکتے ہی بقیہ افراد بھی رک گئے تھے۔ آؤ کسی گھنے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، میں نے کہا۔
اتنی دیر تاریکی میں سفر کرنے کے بعد میری آنکھیں بڑی حد تک تاریکی کی عادی ہو چکی تھیں۔ درختوں کے ہیولوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کون سا درخت زیادہ گھنا ہوگا۔ ہیلی کاپٹر اب لوٹ کر کسی اور سمت چلا گیا تھا۔ سب سے پہلے پروفیسر منہاس نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ میں مسکرا دی۔ اس بوڑھے نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اسے کبھی زندگی میں اتنا طویل اور دشوار گزار سفر بھی کرنا پڑے گا۔ خطرہ تو خیر درپیش تھا ہی، جس سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم جنگل میں رہیں، مگر مجھے پروفیسر منہاس اور زریں پر بھی رحم آ رہا تھا۔ اس طرح کچھ دیر وہ بھی سستا لیتے۔ ہم سب ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اسی وقت زریں کی آواز سنائی دی، نادرا مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ پروفیسر منہاس نے بھی اس کی آواز میں آواز ملائی، اور مجھے بھی۔ اتنی دور پیدل چلنے کے بعد تھوڑی بہت پیاس مجھے بھی لگ رہی تھی، لیکن ابھی میں اس سے 4 گنا فاصلہ عبور کرنے کے بعد بھی پیاس برداشت کر سکتی تھی۔ رضیہ کے بارے میں بھی یہی خیال تھا۔ پروفیسر منہاس اور زریں کا معاملہ ذرا مختلف تھا۔ ان حالات میں انہیں صرف تسلی ہی دی جا سکتی تھی، کیونکہ پانی ہمارے پاس نہیں تھا۔ ابھی میں زریں اور پروفیسر منہاس کو تسلی بھی نہ دے پائی تھی کہ اچانک فضا پے در پے دھماکوں سے گونج اٹھی۔ دھماکوں کی آواز سن کر مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ میں پہلے ہی سوچ چکی تھی کہ خان آف کالا گوٹ ہماری تلاش میں ناکام ہونے کے بعد جھنجھلا کر یہی کرے گا۔ دھماکوں کی آواز زیادہ دور سے نہیں آئی تھی۔ یہ دھماکے، شاید وہ فائرنگ کر رہا ہے۔ پروفیسر منہاس کی خوفزدہ آواز ابھری، اور وہ فائرنگ کرتا ہوا ادھر بھی آ سکتا ہے۔ باجی، اس کی اس حرکت کا مقصد غالباً یہی ہے کہ اگر ہم جنگل میں ہوں تو گھبرا کر یہاں سے نکل جائیں۔ رضیہ مجھ سے مخاطب ہوئی، تمہارا اندازہ 100% درست ہے۔ میں نے رضیہ کے خیال سے اتفاق کیا، اور ہم بہرحال ایسا نہیں کریں گے۔ ابھی میری بات ختم ہی ہوئی تھی کہ پھر دھماکے سنائی دینے لگے۔ اب ان کی سمت مختلف تھی۔ یہ اندازہ میں نے ہوا کے دوش پر آنے والی آوازوں سے لگایا تھا۔ تڑ 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 ہمارے آس پاس گولیاں برس رہی تھیں۔ خان آف کالا گوٹ پر جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برین گن چل رہی ہو، لیکن میرا خیال اس سے مختلف تھا۔ وہ برین گن کے برسٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ اس خیال کا بڑا سبب لمبی نال والے وہ ریوالور تھے جو میرے اور رضیہ کے پاس تھے۔ یہ ریوالور خان آف کالا گوٹ کے آدمیوں کے تھے، امریکی موزر 32 بور کا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ خود کار بھی۔ اس سے ایک وقت میں ایک فائر بھی کیا جا سکتا ہے، اور مسلسل فائرنگ بھی۔ یہ ریوالور میں نے پہلے بھی دیکھا تھا اور استعمال بھی کیا تھا۔ اسے ہماری خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ خان آف کالا گوٹ کا ہیلی کاپٹر ہم سے کچھ دور گولیاں برساتا ہوا گزر گیا۔ پروفیسر منہاس اور زریں شاید اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رہی رضیہ، تو مجھے علم تھا کہ ایسے موقعوں پر اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کرتا ہے۔ وہ یقیناً کچھ نہ کچھ سوچ رہی تھی، اور میرا اندازہ غلط نہیں نکلا۔ جب کچھ دیر بعد فائرنگ رک گئی اور سناٹا پھیل گیا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، باجی، ہم اس جنگل کو بھی اپنے لیے پوری طرح محفوظ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پھر میں نے یوں ہی کہہ دیا، کیونکہ میرا ذہن خود سوچنے میں مصروف تھا۔ خان آف کالا گوٹ سے آخری مار کا آج ہی کیوں نہ ہو جائے؟ رضیہ بولی۔ کس طرح؟ کیا ہم اس کے ہیلی کاپٹر کو ہٹ نہیں کر سکتے؟ رضیہ نے گویا میرے دل کی بات کہہ دی تھی۔ میں اب پروفیسر منہاس اور زریں کی وجہ سے کچھ ہچکچا رہی تھی، لیکن رضیہ نے جو کچھ سوچا تھا اس میں پروفیسر اور زریں کو کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا تھا۔ ہر چند کہ اس طرح ناکامی کی صورت میں میری اور رضیہ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی، لیکن میں یہ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ہی میں اور رضیہ پروفیسر اور زریں کو نیچے ہی چھوڑ کر ایک بڑے سے درخت پر چڑھ گئے۔ رضیہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ موزر کی رینج کتنی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ ادھر سے گزرا تو ہم اسے مار گرائیں گے، رضیہ نے پرجوش آواز میں کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں جو خالی تھا۔ اب ہیلی کاپٹر کی آواز بھی دور دور تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ رضیہ، کچھ دیر بعد میں مدھم لہجے میں بولی، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مایوس ہو کر لوٹ گیا ہو۔ بہرحال یہ بات اس کے علم میں نہیں آ سکتی کہ ہم وہاں سے کب فرار ہوئے ہیں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے باجی، رضیہ نے جواب دیا۔ ہم کچھ دیر اور اس کا انتظار کریں گے، پھر جنگل سے نکل کر کسی قریبی آبادی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں وہاں سے کوئی کنوینس مل سکے۔
اگر یہ جگہ اتھل سے چند میل کے فاصلے پر ہے جیسا کہ زری نے بتایا ہے تو گوٹ دھارو بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں سمتوں کا بھی علم نہیں۔ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اتھل یا گوٹ دھارو تک پہنچنے کے لیے ہمیں کس سمت کا انتخاب کرنا چاہیے، اور یہ اچھا ہی ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی باجی۔ سیدھی سی بات ہے کہ خان آف کالا گوٹ ہماری تلاش میں ناکام ہو کر کسی قریبی آبادی ہی کا رخ کرے گا۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ میری بات سن کر رضیہ نے طویل سانس لیا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جنگل بہرحال خان آف کالا گوٹ کی حدود میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بہرحال خطرہ ہے جو کسی بھی وقت اور کسی بھی شکل میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ فی الحال تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اس جگہ سے ممکنہ حد تک دور نکل جائیں۔ میں نے جواب دیا، لیکن یہ اسی وقت مناسب ہوگا جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ خان آف کالا گوٹ واپس جا چکا ہے۔ بالکل، میں بولی۔ پھر ہم نے تقریباً نصف گھنٹہ درخت ہی پر گزارا، لیکن ہر طرف سناٹا چھایا رہا۔ خان آف کالا گوٹ کے ہیلی کاپٹر کا دور دور پتہ نہیں تھا۔ اب مزید وقت ضائع کرنا لا حاصل تھا، اس لیے میں اور رضیہ درخت سے اتر آئے۔ یہ زریں کی حماقت ہی تھی کہ اس دوران میں اس نے پروفیسر منہاس کو اپنے بارے میں بتا دیا تھا، یہ جاننے کے بعد کہ زریں اسی خان آف کالا گوٹ کی بیٹی ہے جس نے اسے قید کر رکھا تھا۔ پروفیسر منہاس اس سے کچھ کھینچا کھینچا سا تھا۔ جب میں اور رضیہ درخت سے اترے تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے منہ پھیرے بیٹھے تھے۔ جب مجھے اس کا سبب معلوم ہوا تو میں نے پروفیسر منہاس کو سمجھایا کہ جو کچھ اس کے ساتھ پیش آیا ہے اس میں زریں کا کوئی قصور نہیں۔ زریں اپنے باپ کی حرکتوں سے قطعی لا علم تھی۔ میں نے زریں کی طرف سے خود اس کی صفائی پیش کی تو وہ سسک پڑی۔ وہ بڑی حساس لڑکی تھی۔ نادرا، ریٹا ڈکسن نے انہوں نے غلط نہیں کہا تھا، غلط نہیں کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے زریں رونے لگی۔ لکیریں جھوٹ نہیں بولتیں۔ رضیہ نے اسے کسی طرح سمجھا بجھا کر چپ کرایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہمیں فوراً ہی وہاں سے روانہ ہونا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی ہم اس جنگل سے نکل گئے۔ آسمان پر چاند روشن تھا۔ ہم اس کی خنک روشنی میں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ایک طرف بڑھنے لگے، مگر اس ریگستان میں تیز رفتاری ممکن نہیں تھی۔ ہر طرف ریت کا صحرا تھا اور ہم بے منزل ایک سمت چلے جا رہے تھے۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ خان آف کالا گوٹ کی دسترس سے جتنی دور نکل سکیں بہتر ہے۔ چلتے ہوئے ہمارے پاؤں ریت میں دھنس رہے تھے جس سے چلنے میں قباحت ہو رہی تھی، لیکن یہ قباحت اس خطرے سے بہرحال کم تھی جس سے ہم کچھ دیر پہلے دوچار تھے۔ ہم تقریباً 1 بجے اس جنگل سے چلے تھے اور اب 1:45 ہونے والے تھے۔ چلتے چلتے ہمیں 1:15 کے قریب ہو چکا تھا۔ پروفیسر منہاس اور زریں کا برا حال تھا۔ وہ دونوں یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے کئی بار پانی مانگ چکے تھے۔ چلتے چلتے میرا حلق بھی خشک ہو گیا تھا، لیکن پیاس ابھی ناقابل برداشت نہیں ہوئی تھی۔ رضیہ کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، مگر وہ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ پروفیسر منہاس اور زریں کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے کچھ دیر رکنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں اس فیصلے کا اظہار نہ کر پائی تھی کہ چونک اٹھی۔ رضیہ کو بھی میں نے چونکتے دیکھا، ہر چند کہ وہ آواز بہت مدھم تھی، مگر میں نے اور رضیہ نے سن لی تھی۔ جنگل اب بہت پیچھے رہ گیا تھا اور یہ کسی صورت ممکن نہیں تھا کہ ہم دوبارہ وہاں پناہ لے سکتے۔ خان آف کالا گوٹ کی چال کامیاب رہی تھی۔ وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اس جنگل سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے اندھا دھند فائرنگ کر کے یہ مقصد حاصل کرنا چاہا تھا، پھر اس کے بالکل برعکس عمل کیا تھا۔ اس نے تقریباً 1.25 گھنٹے صبر کیا تھا اور اس صبر کا پھل اسے مل گیا۔ اب ہمارے لیے کوئی پناہ نہ تھی۔ دور تک پھیلا ہوا ریت کا صحرا اور کھلا آسمان۔ ہیلی کاپٹر کی آواز رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی، گویا موت ہماری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ ہمارے قدم گویا موت کا استقبال کرنے کے لیے خود بخود رک گئے تھے۔ اب ہماری تلاش خان آف کالا گوٹ کے لیے بہت آسان تھی۔ وہ یقیناً ہمیں تلاش کرتا ہوا ہی اس طرف آ رہا تھا۔ اس ریگستان میں رات کے وقت ادھر آنے والا بھلا اور کون ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنے ہاتھ پر رضیہ کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ اس دباؤ میں وہ سبھی کچھ تھا جس کی مجھے رضیہ سے توقع تھی، جوش، ولولہ اور محبت۔ میں نے بھی اس کا ہاتھ پرجوش انداز میں دبایا۔ ہمت رکھنا اور حوصلہ نہ ہارنا، یہ وہ الفاظ تھے جو زبانوں سے ادا نہیں کیے گئے تھے،
مگر انہیں سن لیا گیا تھا۔ پروفیسر منہاس اور زریں کے چہرے فک تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ان دونوں پر سحر کر دیا ہو۔ وہ دونوں بتوں کی مانند بے حس و حرکت کھڑے ہوئے اس طرف دیکھے جا رہے تھے جدھر سے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہیلی کاپٹر بھی نظر آنے لگا۔ وہ زیادہ بلندی پر پرواز نہیں کر رہا تھا۔ چاندنی کے سبب خان آف کالا گوٹ نے سرچ لائٹ کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یوں بھی ہیلی کاپٹر نیچی پرواز کر رہا تھا، اس لیے سرچ لائٹ کے بغیر بھی ہمیں دیکھا جانا ممکن تھا۔ پھر شاید خان آف کالا گوٹ نے ہمیں دیکھ ہی لیا، کیونکہ ہیلی کاپٹر بڑی تیزی سے ہماری طرف بڑھا تھا۔ وہ لمحہ آن پہنچا جب ہمیں اپنی زندگی کے لیے جنگ لڑنا تھی۔ رضیہ کے اور میرے ریوالور کی نالیں بیک وقت سیدھی ہو گئی تھیں اور ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میں یا رضیہ ہیلی کاپٹر پر فائر کرتے، اچانک فضا پہلے دھماکے سے گونج اٹھی۔ پہلا فائر خان آف کالا گوٹ ہی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ میں نے اور رضیہ نے اس لیے فائر نہیں کیا تھا کہ ابھی ہیلی کاپٹر ریوالور کی رینج سے باہر تھا، مگر چند لمحے بعد ہی صورتحال بدل گئی۔ میرے اور رضیہ کے ریوالور سے دو شعلے لپکے اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر بلند ہونے لگا۔ پھر ہیلی کاپٹر بالکل قریب آ گیا، لیکن وہ اتنی بلندی پر چکر لگا رہا تھا کہ ہمارا فائرنگ کرنا لا حاصل تھا۔ ہمارے پاس گولیاں بھی محدود تھیں اور ہم انہیں ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے پاس بھی یقیناً موزر ہی ہے۔ اگر برین گن ہوتی تو وہ بلندی کے باوجود فائرنگ کرتا، میں نے رضیہ سے کہا۔ ابھی رضیہ میری بات سے اتفاق یا اختلاف نہ کر پائی تھی کہ اچانک ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے آیا اور اس کے ساتھ ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ سی ہو گئی۔ گولیاں ہمارے آس پاس سے ہو کر گزر گئیں، لیکن ہم میں سے کسی کو زخمی یا ہلاک نہ کر سکیں۔ اس کا سبب غالباً یہ تھا کہ فائرنگ انتہائی جلدی میں کی گئی تھی اور ہیلی کاپٹر پھر تیزی کے ساتھ بلند ہوتا چلا گیا، مگر اس دوران میں میری چلائی ہوئی ایک گولی اس کے پچھلے حصے میں پیوست ہو گئی تھی۔ خان آف کالا گوٹ جان چکا تھا کہ ہم بھی مسلح ہیں، اس لیے وہ بچ بچ کر لڑ رہا تھا۔ رضیہ نے بھی ہیلی کاپٹر پر فائر کیا تھا، مگر اس کا فائر بیکار گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر اس کے فائر کی رینج سے باہر ہو چکا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ہم بھی فی الحال خان آف کالا گوٹ کی طرح مسلح تھے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس کا پلہ بھاری تھا۔ وہ جب چاہتا ہیلی کاپٹر کو نیچے لا کر ہم پر فائرنگ کر سکتا تھا، مگر ہماری پوزیشن مختلف تھی۔ ہمیں اس پر فائرنگ کرنے کا موقع صرف اسی وقت مل سکتا تھا جب خود ہم اس کے نشانے پر ہوتے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے پاس گنتی کی گولیاں تھیں اور ظاہر ہے اس کے پاس خاصا ایمونیشن رہا ہوگا، ورنہ وہ یوں اسے ضائع نہ کرتا۔ مجھے توقع تھی کہ ہیلی کاپٹر پھر نیچے آ کر ہم پر فائرنگ کرے گا، اور پھر چند لمحے بعد ہی میری توقع پوری ہو گئی، مگر اسی دوران میں ایک اور خطرناک واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر نے غوطہ لگایا، زریں اچھل کر اس کی طرف بھاگی اور پھر وہ پوری قوت سے چیخی، ڈیڈی ڈیڈی، پہلے مجھے گولی مار دیجیے ڈیڈی۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر سے فائرنگ ہوئی۔ میں نے اور رضیہ نے ایک ساتھ اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اسی دوران میں ہیلی کاپٹر کی طرف گولیاں چلائیں۔ اگر میں اور رضیہ لمحے بھر بھی چھلانگ لگانے میں دیر کرتے تو ہمارے جسم گولیوں سے چھلنی ہو جاتے۔ کچھ گولیاں زریں کے آس پاس سے بھی گزری تھیں اور ہیلی کاپٹر ایک بار پھر بلند ہوتا چلا گیا۔ پروفیسر منہاس شاید مرنے سے کچھ زیادہ ہی ڈرتا تھا اور اسی خوف نے اس کی جان بچا لی تھی۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکا تھا۔ اگر وہ کھڑا ہوتا تو کوئی نہ کوئی گولی اسے ضرور چاٹ جاتی، کیونکہ وہ مجھ سے اور رضیہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ ہوش میں بھی تھا یا نہیں۔ میں نے اور رضیہ نے زریں کی طرف چھلانگ لگائی تھی۔ زریں جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھی، وہ اب بھی چیخے چلی جا رہی تھی، ڈیڈی میں ذلیل و رسوا ہو کر جینا نہیں چاہتی، مجھے قتل کر دیں، گولی مار دیں، زریں ہوش میں آؤ۔ میں نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ خودکشی ہے اور خودکشی حرام ہے۔ وہ چیختے چیختے خاموش ہو گئی، پھر اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے سوکھے ہوئے ہونٹ کھولے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی، اور پھر اس کے رخساروں پر موتی پھسلنے لگے۔ وہ اس وقت بھی مجھے بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں اور اس کے موتی چوم لوں، مگر میں زیادہ دیر تک اس کی طرف متوجہ نہ رہ سکی۔ ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ پھر قریب آتی جا رہی تھی۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگی، مگر اس بار ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے نہیں آ رہا تھا۔ میں اور رضیہ ہیلی کاپٹر پر فائر کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے، لیکن وہ ایک خاص حد تک نیچے آ کر رک گیا اور اپنی جگہ گردش کرنے لگا۔ اچانک ایک تیز آواز سنائی دی، جیسے کوئی لاؤڈ سپیکر پر بول رہا ہو،
ہیلی کاپٹر کے شور کے باوجود وہ آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی، اور وہ آواز خان آف کالا گوٹ کے سوا کسی کی نہیں تھی۔ زریں زریں، ان دونوں کو چھوڑ کر الگ ہٹ جاؤ، دائیں سمت بھاگ جاؤ، فوراً میں تمہیں ہیلی کاپٹر میں اٹھا لوں گا، جلدی کرو بیٹی جلدی، خان آف کالا گوٹ کہہ رہا تھا۔ نہیں نہیں، زریں ایک بار پھر چیخ اٹھی۔ صاف ظاہر تھا کہ خان آف کالا گوٹ نے زریں کو دیکھ لیا تھا، اور اسی لیے اس بار اس نے فائرنگ سے گریز کیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر ہی رہا ہوگا کہ اس کا خون اس سے بغاوت کر چکا ہے، ورنہ ایسی احمقانہ حرکت نہ کرتا۔ جب زریں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تو دوبارہ اسے تاکید کی گئی۔ ہیلی کاپٹر اتنی بلندی پر تھا کہ ہم اسے ہٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے گولیاں ضائع نہیں کیں۔ زریں، اگر تم اپنے والد کے مشورے پر عمل کرنا چاہو تو ہم تمہیں ایسا کرنے سے نہیں روکیں گے، میں نے زریں سے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، زریں پرجوش لہجے میں بولی، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ زریں، میرے پاس دوربین ہے اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مان خان آف کالا گوٹ کی آواز پھر گونجی۔ تم بے فکر رہو، اگر ان دونوں میں سے کسی نے تمہیں روکنا چاہا یا تم پر فائر کیا تو میں انہیں بھون ڈالوں گا۔ تم اپنی دوست نادرا کو سمجھاؤ کہ وہ اس چالاک عورت کی باتوں میں نہ آئے، اور وہ بھی چاہے تو تمہارا ساتھ دے کر اپنی زندگی بچا لے، مگر اس صورت میں اسے اپنا ریوالور پھینکنا ہوگا۔ میں تم پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہوں اور چوکنا ہوں، تم فوراً میرے مشورے پر عمل کرو۔ اس کے بعد خان آف کالا گوٹ نے مجھے مخاطب کیا، اور تم سنو صبیحہ بانو، یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ اب مصالحت کا وقت گزر چکا ہے، تمہیں مرنا ہوگا، ہر قیمت پر مرنا ہوگا۔ جواب میں میرا کہنا کچھ فضول تھا، کیونکہ خان آف کالا گوٹ تک میری آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر زریں سے کہا کہ وہ اپنے باپ کا حکم مان لے۔ میں بہرحال دانستہ یا نادانستہ اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں اپنی فطرت سے مجبور تھی کہ اگر مجھے وہ زندگی زریں کے طفیل ملنا تھی تو منظور نہیں تھی۔ زریں نے ایک بار پھر اپنے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی کے ساتھ وہ چیخ پڑی تھی، ڈیڈی، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو سنیں، مجھے موت قبول ہے، ذلت کی زندگی نہیں۔ میں یہ سننے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتی کہ میرا باپ جرائم پیشہ تھا، قاتل تھا۔ یہ کہہ کر زریں نے اپنے دونوں ہاتھ زور زور سے انکار میں ہلا دیے تھے۔ اسے شاید اب احساس ہو چکا تھا کہ اس کی آواز خان آف کالا گوٹ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر اس کی آواز وہاں تک نہ پہنچے تو کم از کم ہاتھوں کے اشارے سے اس کا مقصد سمجھ لیا جائے۔ دوسرے ہی لمحے خان آف کالا گوٹ کی آواز پھر سنائی دی، زریں، یہ تم ہاتھ کیوں ہلا رہی ہو؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا تم میرا حکم ماننا نہیں چاہتی؟ یہ کہتے ہوئے خان آف کالا گوٹ کے لہجے میں سختی آ گئی۔ اگر میں نے ٹھیک سمجھا ہے تو ایک بار پھر انکار میں ہاتھ ہلاؤ تاکہ میں تمہیں نافرمانی کی سزا دے سکوں۔ زریں نے دوبارہ انکار میں ہاتھ ہلا دیے، اور اسی وقت پے در پے کئی دھماکوں کی آوازیں سن کر میں اچھل پڑی۔ رضیہ کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ وہ فائرنگ ہیلی کاپٹر سے نہیں کی گئی تھی، اور یہی بات میرے لیے تشویش کا سبب بنی تھی۔ ہم پر فائرنگ کرنے والے جو بھی تھے اتنی دور تھے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ فائرنگ رائفلوں یا بندوقوں ہی سے کی گئی ہوگی، ورنہ ریوالوروں سے فائرنگ کی صورت میں وہ لوگ ہمیں نظر ضرور آتے۔ ہر چند کے فاصلہ کافی ہونے کے سبب ان میں سے ایک گولی بھی ہم تک نہیں پہنچ سکی تھی، لیکن یہ صورتحال بدل بھی سکتی تھی۔ وہ لوگ قریب بھی تو آ سکتے تھے۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ مخالف سمت سے بھی فائرنگ ہوئی، اور پھر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ اسی دوران میں خان آف کالا گوٹ کا قہقہا بلند ہوا، تم نے دیکھا صبیحہ بانو، میرے آدمی چاروں طرف سے تمہیں گھیرے میں لے چکے ہیں۔ خان آف کالا گوٹ نے مجھے مخاطب کیا، اب اگر میں تمہیں نشانہ نہ بھی بناؤں تو تم نہیں بچ سکتی۔ ہر چند کے زریں میرا خون ہے، مگر اس کی رگوں میں اس کی ماں کا خون بھی دوڑ رہا ہے۔ وہ بھی اسی کی طرح احمق اور بے وقوف تھی۔ میرا ایک حکم نہ مان کر وہ بے وقوف بھی موت کی نیند سو گئی تھی، اور آج اس کی بیٹی نے زندہ رہنے کا موقع کھو دیا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خان آف کالا گوٹ کے الفاظ سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ زریں کی ماں کو اسی نے قتل کیا تھا۔ یہ سن کر زریں خود پر قابو نہ پا سکی۔ نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ ایک ہی جھٹکے سے اس نے رضیہ کا ریوالور چھین لیا جو اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ قاتل، میری ماں کے قاتل! زریں نے یہ کہتے ہوئے پے در پے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ شروع کر دی تھی، مگر رضیہ نے فوراً ہی اس سے ریوالور چھین لیا تھا۔ کیا کر رہی ہو زریں؟ رضیہ نے اسے ڈانٹ دیا۔
گولیاں وہاں تک نہیں پہنچ سکتیں، وہ بلندی پر ہے، اور اتنا بیوقوف نہیں کہ ہماری گولی کا نشانہ بن جائے۔ زری نے غصے میں اپنے ہی سر کے بال نوچ لیے تھے اور پھر ریت پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد چاروں طرف سے فائرنگ جاری تھی اور یہ صورتحال بہرحال خطرناک تھی۔ فائرنگ کرنے والے اب تک نظر نہیں آئے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بہت بڑے علاقے کو گھیرے میں لیا تھا، اور ظاہر ہے اتنے بڑے علاقے کو گھیرے میں لینے کے لیے کافی بڑی تعداد کا ہونا ضروری تھا۔ اس سے خان آف کالا گوٹ کی طاقت کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے بہرحال نہیں تھا جو کچھ نہ ہو کر بھی خود کو بہت کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ پروفیسر منہاس اس قدر نڈھال اور تھکا ہوا تھا کہ ایک بار ریت پر گرنے کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ اس کی عمر کا تقاضا بھی تھا۔ اب خان آف کالا گوٹ نے ہم پر فائرنگ کرنے کا ارادہ شاید موقوف کر دیا تھا۔ وہ اپنے ہیلی کاپٹر کو مزید اوپر لے گیا تھا، مگر ہمارے سروں پر ہی چکر لگا رہا تھا۔ غالباً وہ اس وقت کا منتظر تھا جب اس کے آدمی قریب پہنچ جاتے۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھتی تھی کہ چاروں طرف سے جو فائرنگ کی جا رہی ہے وہ صرف ہمیں ہراساں کرنے کے لیے تھا۔ اس امکان کو بہرحال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا ہو کہ وہ ہمیں زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا ایک سبب پروفیسر منہاس بھی ہو سکتا تھا۔ خان آف کالا گوٹ کے علم میں اس وقت یہ بات یقیناً نہیں ہوگی کہ زریں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب اس نے اپنے آدمیوں کو وہ علاقہ گھیر لینے کا حکم دیا ہوگا، مگر اسے یہ پتہ ضرور ہوگا کہ ہم پروفیسر منہاس کو لے اڑے ہیں۔ اسے میری اور رضیہ کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن پروفیسر منہاس کو وہ لازماً زندہ پکڑنا چاہتا ہوگا تاکہ اس سے کام لے سکے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سوچنے میں حق بجانب تھی کہ اس فائرنگ کا مقصد ہمیں ہلاک کرنا بہرحال نہیں ہے۔ اس نتیجے تک پہنچنے کے باوجود میری فکر کم نہیں ہوئی۔ خان آف کالا گوٹ کی قید میں جانے کا مطلب بھی گویا موت ہی تھا۔ اس کے آگے ہتھیار ڈالنے کا تو خیر سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران میں رضیہ زریں کو کسی نہ کسی طرح چپ کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس کی سسکیاں اب بھی نہیں رکی تھیں۔ اچانک اسی وقت پھر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی، اور یہ فائرنگ پہلے کی بنسبت شدید تھی۔ اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ آخر اس شدت کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی میں کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکی تھی کہ فائرنگ میں مزید شدت آ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں محاذ جنگ کے قریب ہوں۔ یوں لگتا ہے باجی جیسے دو گروہوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہو۔ رضیہ میرے قریب آ کر بولی۔ ہاں، محسوس تو یہی ہو رہا ہے، مگر دوسرا گروہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھیں باجی۔ رضیہ نے میری توجہ ہیلی کاپٹر کی طرف مبذول کرائی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہیلی کاپٹر تیز رفتاری سے ایک طرف جا رہا تھا۔ یہ اچانک ہوا کیا؟ رضیہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑائی۔ عین ممکن ہے کہ جس نتیجے تک ہم پہنچے ہیں خان آف کالا گوٹ نے بھی وہی نتیجہ اخذ کیا ہو۔ میں نے کہا، وہ خود وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لینا چاہتا ہوگا۔ ہماری طرف سے اسے فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس نے اپنی دانست میں اس پورے علاقے کو ہمارے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ ہم بھلا چاروں طرف سے گھرے ہونے کی صورت میں جا بھی کہاں سکتے ہیں؟ میں نے چند لمحے توقف کے بعد پھر کہا، لیکن ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اس جگہ سے کدھر ہی اور نکل جائیں، اور وہ صورتحال کا جائزہ لے کر پھر ادھر ہی آئے گا ہماری دوبارہ تلاش میں۔ اسے بہرحال کچھ وقت لگے گا، اور اس دوران میں ہمیں کچھ سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ رضیہ نے میرے خیال سے اتفاق کیا تھا۔ زریں کو تو خیر ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا گیا، مگر پروفیسر منہاس اٹھ کر چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ یا تو اسے وہیں چھوڑ دیا جاتا یا کمر پر لاد کر چلا جاتا۔ اسے وہاں چھوڑنے کا سیدھا مطلب یہ ہوتا کہ ہم نے اپنے دشمن سے جزوی شکست قبول کر لی ہے۔ اس لیے میں نے دوسری صورت پر عمل کیا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پروفیسر منہاس یہ کہتا ہی رہ گیا، اور میں نے اسے اٹھا کر اپنی کمر پر لاد لیا۔ پروفیسر منہاس کے جسم کا بوجھ میرے لیے قابل برداشت تھا، یوں بھی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ چلو، میں نے رضیہ سے کہا۔ زری مجھے اس طرح حیرت سے دیکھ رہی تھی جیسے میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ رضیہ زری کا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ چلنے لگی۔ فائرنگ کی آوازیں اب تک آ رہی تھیں، اور ان میں وہی شدت برقرار تھی۔ تیز چلو، میں نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے رضیہ سے کہا۔ ہم یہاں سے جتنی دور نکل جائیں اچھا ہے، تاکہ خان آف کالا گوٹ ہمیں فوراً تلاش نہ کر سکے۔ رضیہ نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ زریں اس کے ساتھ تقریباً گھسٹ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی کبھی
پہلے ایسے حالات سے دوچار نہیں ہوئی ہوگی۔ سفر جاری رہا، پھر میں اس وقت کھل اٹھی جب میری نگاہ ایک چھوٹے سے تالاب پر پڑی۔ میں اس کی طرف تقریباً دوڑنے لگی۔ یہی وہ لمحے تھے جب اچانک فائرنگ بند ہو گئی اور اس کے ساتھ میری سماعت سے ہیلی کاپٹر کا شور ٹکرایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ہیلی کاپٹر ابھی دور تھا۔ خان آف کالا کوٹ پھر قزا بن کر ہمارے سروں پر چکرانے والا تھا۔ اس دوران میں کم از کم پیاس تو بجھائی ہی جا سکتی تھی۔ پانی دیکھ کر پیاس کی شدت بڑھ گئی تھی۔ میرے حلق میں بھی اب کانٹے پڑنے لگے تھے۔ پروفیسر منہاس کو کمر پر لاد کر میں تقریباً 1.5-2 میل ریت پر چلی تھی، وہ بھی انتہائی تیز رفتاری سے، لیکن اس کے باوجود وہاں پانی نظر نہ آتا تو میں رکنے کا فیصلہ نہ کرتی۔ فائرنگ اچانک کیوں رک گئی اور خان آف کالا کوٹ کیوں لوٹ آیا؟ تالاب کی طرف دوڑتے ہوئے یہ دونوں سوال میرے ذہن میں ضربیں سی لگا رہے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ ہم تالاب تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے، ہیلی کاپٹر ہمارے سروں پر چکرانے لگا۔ میں نے دوڑتے دوڑتے ایک دم رک کر پروفیسر منہاس کو ریت پر پھینک دیا۔ اسی وقت ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے آنے لگا۔ اس بار فائرنگ ہماری طرف سے شروع ہوئی۔ میری اور رضیہ کی چلائی ہوئی 2 گولیاں ہیلی کاپٹر کی باڈی میں لگیں۔ خان آف کالا کوٹ نے بھی جوابی فائرنگ کی، مگر اسے چند لمحوں کی دیر ہو گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر اس وقت تک اونچا ہونے لگا تھا۔ خان آف کالا کوٹ نے اپنے گونگے اور بہرے بھتیجے کو بہت اچھی تربیت دلوائی تھی۔ اب تک مجھے یا رضیہ کو اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ ہم ہیلی کاپٹر کی ٹینکی کو نشانہ بنا سکتے۔ وہ جتنی تیزی سے نیچے آتا تھا اتنی ہی تیزی سے بلند ہوتا چلا جاتا تھا۔ میری اور رضیہ کی نگاہیں ہیلی کاپٹر پر جمی ہوئی تھیں۔ اب اس چوہے بلی کے کھیل سے مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ اب تک میں نے مصلحت کے پیش نظر بہت محتاط ہو کر فائرنگ کی تھی۔ ایک ریوالور خالی ہونے والا تھا اور اب میں نے وہ ریوالور اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا تھا جس سے ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ میں اس ہنگامے کے دوران میں چلائی جانے والی گولیاں نہیں گن سکی تھی۔ وہ ریوالور کسی بھی وقت میرا ساتھ چھوڑ سکتا تھا، جو میرے اندازے کے مطابق اب خالی ہونے والا تھا۔ رضیہ کو بھی میں نے اب دوسرا ریوالور استعمال کرنے کی تاکید کر دی تھی۔ اگر میں فائرنگ کرنے میں اس قدر احتیاط سے کام نہ لیتی تو شاید اب تک خان آف کالا کوٹ کے ہیلی کاپٹر کو ہٹ کر چکی ہوتی۔ جب میں نے ایک بار پھر ہیلی کاپٹر کو غوطہ لگاتے دیکھا تو سوچا اس پار یا اس پار۔ پھر جیسے ہی میں نے ہیلی کاپٹر کو ریوالور کی رینج میں محسوس کیا، ریوالور کی لبلبی دباتی چلی گئی۔ اوپر سے خان آف کالا کوٹ بھی گولیاں برسا رہا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ہمارے ساتھ زریں کی موجودگی نے اسے فائرنگ کرنے میں بہت محتاط کر دیا تھا۔ گولیاں ہمارے قریب آ کر ریت میں دھنس رہی تھیں۔ لاکھ اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر تھا، مگر وہ بہرحال باپ تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ زریں کی پرواہ کیے بغیر براہ راست اندھا دھند فائرنگ کر سکتا۔ فضا پے در پے دھماکوں سے گونج رہی تھی۔ اس بار خان آف کالا کوٹ بھی پہلے کی نسبت زیادہ دیر مقابلے پر ڈٹا تھا۔ مجھے بغیر رکے فائرنگ کرتے دیکھ کر رضیہ کا ریوالور بھی مسلسل شعلے اگل رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر تالاب سے کچھ فاصلے پر فضا میں چکرا رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب رضیہ چیخ پڑی، وہ مارا! میری چلائی ہوئی ایک گولی نے ہیلی کاپٹر کی ٹینکی میں سوراخ کر ہی دیا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی تھی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آنے لگا تھا۔ اب کسی بھی لمحے اس کی ٹنکی پھٹ سکتی تھی اور فضا میں اس کے چیتھڑے بکھر سکتے تھے۔ آخر کار میں ہیلی کاپٹر کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر اب شعلوں میں گر چکا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ ہیلی کاپٹر کے چیتھڑے اڑ جاتے، میں نے کسی کو اس میں سے چھلانگ لگاتے دیکھا، مگر میں اسے پہچان نہ سکی۔ اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ شعلوں میں گرا ہوا ہیلی کاپٹر ہمارے بالکل اوپر سے گزرتا ہوا زن سے نکل گیا۔ وہ اس قدر نیچا تھا کہ ہم نے شعلوں کی تپش بھی محسوس کی تھی۔ وہ کہیں بھی گر کر تباہ ہو سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے رضیہ کو اشارہ کیا اور رضیہ زریں سمیت ریت پر گر پڑی تھی۔ ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگانے والا سیدھا تالاب میں گرا اور ایک چھپاکا ہوا۔ اسی کے چند لمحے بعد ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا اور ہم سے تقریباً 100 گز دور ہیلی کاپٹر کے چیتھڑے بکھر گئے، مگر ہم اس سے پہلے ہی ریت پر گر پڑے تھے، اس لیے کہ اس کا کوئی بھی ٹکڑا ادھر آ سکتا تھا۔ پھر یہی ہوا بھی۔ ہیلی کاپٹر کے جلتے ہوئے ٹکڑے ہمارے اوپر سے گزرے تھے، مگر ہم قطعی محفوظ رہے تھے۔ پروفیسر منہاس اسی طرح اب تک ریت پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے ہنگامے کے دوران میں ایک بار بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جلتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے تالاب میں گرنے والا خان آف کالا کوٹ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا، اور میرا اندازہ غلط نہیں نکلا۔ میں اور رضیہ ابھی اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے کہ میں نے کسی کو تالاب سے نکل کر بھاگتے ہوئے دیکھا۔
اس کے قدم بری طرح ڈگمگا رہے تھے اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ خان آف کالا گوٹ ہی تھا۔ خان ٹھہر جاؤ، میں چیخ اٹھی، رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گی۔ میری دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بھاگتا ہی رہا۔ میں نے اس کے پیروں کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا، لیکن فائر نہیں ہوا۔ میرا ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ میں نے وہ ریوالور ریت پر پھینک کر دوسرے ریوالور سے فائر کیا، مگر گولی اس کے نہیں لگی۔ میں نے یہ فائر بائیں ہاتھ سے کیا تھا، کیونکہ دائیں ہاتھ میں ریوالور سنبھالنے کے بعد نشانہ لینے میں وقت ضائع ہوتا۔ اسی وقت رضیہ کے ریوالور نے شعلہ اگل دیا۔ خان آف کالا گوٹ کی چیخ سنائی دی اور وہ لہرا کر ریت پر گر پڑا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ رضیہ نے بھی اس کے پیروں کو نشانہ بنایا تھا۔ رضیہ میری بہن تھی اور یہ بات اچھی طرح سمجھتی تھی کہ میں اپنا شکار خود کرنے کی قائل ہوں۔ تقریباً 60-70 گز کے فاصلے پر میرا شکار ریت پر پڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر زکند بھری۔ میرے ساتھ ہی رضیہ اور زریں بھی ادھر دوڑ پڑی تھیں۔ رضیہ تو خیر میری تیز رفتاری کا ساتھ دے رہی تھی، مگر زریں پیچھے رہ گئی تھی۔ جس وقت میں دوڑتی ہوئی خان آف کالا گوٹ کے قریب پہنچی، ایک دم اچھل پڑی۔ وہ میری توقع کے خلاف اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اس کی حالت دگرگوں تھی۔ اس کے جسم پر ریت اور پانی میں لتھڑا ہوا لباس چیتھڑوں کی صورت میں جھول رہا تھا۔ چہرہ جھلسا ہوا تھا، مونچھ کا دایاں حصہ جل گیا تھا، جس سے اس کا چہرہ مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ جسم کے کچھ حصے قطعی بے لباس تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اسے گولی نہیں لگی۔ اس نے محض گولی لگنے کی کامیاب اداکاری کی تھی، ورنہ وہ اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر مجھے جو ذہنی جھٹکا لگا تھا، اب میں اس سے سنبھل چکی تھی۔ میرے اور رضیہ کے ریوالوروں کی نالیں خان آف کالا گوٹ کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ خان آف کالا گوٹ مجھے اس طرح گھور رہا تھا جیسے میری طاقت کا اندازہ لگانا چاہتا ہو۔ میں نے خطرہ محسوس کیا۔ خان آف کالا گوٹ کے دونوں ہاتھ پشت کی طرف تھے۔ میرے اور خان آف کالا گوٹ کے درمیان صرف چند گز کا فاصلہ تھا۔ خان اسی طرح بے حس و حرکت کھڑے رہنا۔ میں نے اسے وارننگ دی، اگر تم نے اپنے جسم کو ذرا سی بھی جنبش دی تو۔ میں اپنا جملہ پورا نہ کر پائی کہ خان آف کالا گوٹ وحشیانہ انداز میں ہنس پڑا، پھر بولا، ڈر رہی ہو تم مجھ سے؟ میرے ہاتھ میں صرف چاقو ہے، اگر ریوالور ہوتا تو اب تک تم دونوں ریت پر پڑی ایڑیاں رگڑ رہی ہوتیں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر لیے۔ مجھے اعتراف ہے کہ خان آف کالا گوٹ بڑے دل گردے کا مالک تھا۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے یہ بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ میں اسے وارننگ دے چکی ہوں اور اس کی طرف 2 ریوالوروں کی نالیں اٹھی ہوئی ہیں۔ اس کا سینہ چھلنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، خان آف کالا گوٹ پھر بول اٹھا، اگر تمہارے ہاتھ میں ریوالور کی بجائے چاقو ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ لو، میں نے تمہاری آخری حسرت بھی پوری کر دی۔ میں نے ریوالور ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، اب میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں اور تمہارے پاس چاقو ہے۔ مرنے سے پہلے اپنی یہ حسرت بھی نکال لو۔ یہ کہہ کر میں رضیہ سے مخاطب ہوئی، تم اس پر فائر نہیں کرو گے، یہ میرا شکار ہے۔ رضیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ ایسے مواقع پر میں کسی دوسرے کی مداخلت قطعی پسند نہیں کرتی۔ رضیہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کون کس کا شکار ہے صبیحہ بانو، یہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ خان آف کالا گوٹ دانت پیس کر بولا اور اسی کے ساتھ اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس قدر زخمی ہونے کے باوجود اس کی پھرتی قابل داد تھی۔ میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھی، مگر پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ پھر جیسے ہی خان آف کالا گوٹ اپنے باری تن و توش سمیت مجھ سے ٹکرایا، میں نے اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر کھڑا ہاتھ مارا۔ یہ جچا تلا ہاتھ تھا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور چاقو چھوٹ کر دور جا گرا۔ میں اس کے بھاری جسم سے ٹکرا کر گر پڑی تھی، لیکن میں نے اٹھنے میں دیر نہیں کی تھی۔ میں دانستہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی تاکہ وہ قریب آ جائے تو اس کی کلائی پر ضرب لگا سکوں، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہی تھی۔ خان، چاقو دوبارہ اٹھا لو، میں نے اسے مخاطب کیا۔ میرے لہجے میں تمسخر تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ چاقو اٹھانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ میری بات سن کر اس طرف بڑھ گیا جہاں چاقو پڑا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں اس وقت سونیا کا چہرہ گھوم رہا تھا اور میں انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ عین اسی لمحے جب وہ چاقو اٹھانے جھک رہا تھا، میں نے اپنی جگہ سے جست لگائی، پھر اس کے ماتھے پر پڑنے والی ضرب اتنی ہی شدید تھی کہ وہ چیخ مار کر الٹ پڑا تھا۔ وہ چاروں شانے چت ریت پر پڑا تھا اور اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے پاؤں کی ٹھوکر نے اس کی پیشانی کی کھال میں شگاف ڈال دیا تھا۔ پھر چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ ابھی اس میں جان بھی باقی تھی اور ہمت بھی۔ میں انتظار کرنے لگی۔
کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو اس پر حملہ کروں، مگر اس سے پہلے ہی ایک دھماکہ ہوا اور خان آف کالا گوٹ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ چند لمحے میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ اس پر گولی کس نے چلائی۔ رضیہ سے میں اس حرکت کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ خان آف کالا گوٹ سینہ تھامے گرنے لگا، مگر اسی وقت پے در پے دو گولیاں اور اس کے جسم میں اتر گئیں۔ اچانک فضا میں ایک ہذیانی قہقہا بلند ہوا اور پھر ایک آواز ابھری، میں نے اپنی ماں کا انتقام لے لیا، میں نے اپنی ماں کے قاتل کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد پھر قہقہے سنائی دینے لگے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، رضیہ سے کچھ فاصلے پر زریں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جو خان آف کالا گوٹ سے نبرد آزما ہوتے وقت میں نے پھینک دیا تھا۔ زری نے نہ جانے کب وہ ریوالور ڈھونڈ لیا تھا۔ پھر میں اس وقت کانپ کر رہ گئی جب زری کو ریوالور کی نال اٹھاتے دیکھا۔ اب اس نے ریوالور کی نال کا رخ اپنی کنپٹی کی طرف کر لیا تھا۔ اگر رضیہ نشانے کی اتنی سچی نہ ہوتی تو زری خودکشی کر چکی ہوتی۔ رضیہ نے زری کے ریوالور کی نال کو نشانہ بنایا تھا اور اس زاویے سے کہ زری کو معمولی سی خراش بھی نہیں آئی تھی۔ زری کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر بہت دور گرا تھا اور پھر جیسے وہ ہوش میں آ گئی۔ ڈیڈی ڈیڈی، وہ چیختی ہوئی اس طرف دوڑی تھی جہاں خان آف کالا گوٹ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ منظر میں آج بھی نہیں بھلا سکی۔ زری اپنے باپ کی خون آلود لاش سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے گوشے بھی نم ہو گئے تھے۔ چند لمحے بعد ہی میں نے پروفیسر منہاس کو گرتے پڑتے اور ریت پر تقریباً گھسٹتے ہوئے ادھر آتے دیکھا تھا۔ شاید اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اسی وقت فضا میں ہلکا سا ارتعاش محسوس کر کے میں چونک اٹھی۔ پھر کچھ دیر میں ہی یہ ارتعاش ہلکی ہلکی سی گڑگڑاہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ باجی، رضیہ نے مجھے مخاطب کیا، شاید ابھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ ہاں، میں بھی یہی محسوس کر رہی ہوں، مگر اب ادھر کون آ سکتا ہے؟ میں نے کہا، کیا آپ خان آف کالا گوٹ کے ساتھیوں کو بھول گئیں باجی؟ رضیہ جلدی سے بولی، لیکن اگر ان لوگوں کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر ہوتا تو وہ بہت پہلے خان آف کالا گوٹ کی مدد کرنے آ چکے ہوتے۔ میں نے جواب دیا، ممکن ہے خان آف کالا گوٹ نے انہیں ادھر آنے سے منع کیا ہو۔ رضیہ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اس وقت تک گڑگڑاہٹ میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا اور میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کسی ایک ہیلی کاپٹر کی آواز بہرحال نہیں ہے۔ وہ ایک نہیں کئی ہیلی کاپٹر ہو سکتے ہیں۔ اگر آنے والے واقعی خان آف کالا گوٹ ہی کے ساتھی تھے تو اب ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان سے مقابلہ کر سکتے، اس لیے میرا ذہن بچاؤ کی صورتیں سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ہیلی کاپٹر نظر بھی آنے لگے۔ وہ تعداد میں 3 تھے اور بہت نیچی پرواز کر رہے تھے۔ قریب آنے پر انہیں نشانہ بنانا بہت آسان تھا، مگر میرے ہاتھ خالی تھے۔ میں انتہائی تیزی کے ساتھ اس طرف لپکی جدھر میں نے زریں کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر گرتے دیکھا تھا۔ میں پہلے ہی محسوس کر چکی تھی کہ رضیہ کے ہاتھ میں صرف ایک ریوالور تھا اور اس کے بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس میں 3 گولیاں باقی تھیں۔ دوسرا ریوالور رضیہ نے خالی ہو جانے کے بعد پھینک دیا ہوگا، جیسا خود میں نے کیا تھا۔ یقین کے ساتھ تو اس ریوالور کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس میں گولیاں بچی تھیں یا نہیں، جسے میں تلاش کرنا چاہتی تھی، لیکن کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں وہ ریوالور ڈھونڈ لیتی، ایک سرچ لائٹ کا دائرہ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر چکرایا۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک ہیلی کاپٹر بالکل میرے سر پر پہنچ چکا تھا اور وہ سرچ لائٹ اسی سے پھینکی جا رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر اس قدر نیچے تھا کہ مجھے واضح طور پر اس کے دروازے میں کھڑا ہوا شخص نظر آ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں روشنی تھی، اس لیے میں نے اس شخص کو پہچان لیا تھا اور اچھل پڑی تھی۔ اسی وقت سرچ لائٹ کا دائرہ براہ راست مجھ پر پڑا اور تیز روشنی کے سبب میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھیں۔ رضوان، میری سماعت سے رضیہ کی آواز ٹکرائی۔ وہ پوری قوت سے چیخی تھی تاکہ ہیلی کاپٹر کے شور میں اس کی آواز رضوان تک پہنچ جائے۔ ہیلی کاپٹر کے دروازے میں نظر آنے والا رضوان ہی تھا اور رضیہ نے اسی لیے اس ہیلی کاپٹر پر فائر نہیں کیا تھا۔ میں، رضیہ اور رضوان ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ ابھی ابھی رضوان تمام تفصیلات بتا کر خاموش ہوا تھا۔ وہ اس شرط پر مجھے تفصیلات بتانے پر راضی ہوا تھا کہ میں اسے اور رضیہ کو برازیل جانے کی اجازت دے دوں۔ میں نے یہ سن کر رضیہ کی طرف دیکھا اور رضیہ نے نگاہیں جھکا لی تھیں، گویا رضیہ کی بھی یہی مرضی تھی۔ میں نے انہیں برازیل جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اللہ آپ کے ہونے والے بچوں کو جیتا رکھے۔ رضوان نے اجازت ملتے ہی کہا، آپ بھی ایسا کیوں نہ کریں کہ ابریز کو ساتھ لے کر پیرس یا لندن چلی جائیں۔
بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ نیو یارک تشریف لے جائیں۔ وہاں 2 عدد لڑکیاں آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھی ہوں گی۔ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے چار۔ میں سمجھ گئی تھی کہ رضوان نے سنگیتا اور فروخ کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر میں رضیہ کی موجودگی کے سبب اس وقت رضوان کی بات ٹال گئی۔ تم نری بکواس ہی کیے جاؤ گے یا کام کی بات بھی کرو گے؟ میں نے رضوان پر آنکھیں نکالی تھیں۔ کام کی بات تو خیر ایک ہی ہوتی ہے جو آپ اس وقت سننے کے موڈ میں نہیں۔ خیر چھوڑیے، پھر کبھی سہی۔ یہ کہہ کر رضوان راہ راست پر آ گیا تھا۔ رضوان کو اس قید خانے سے نکال کر خان آف کالا گوٹ کے پاس لے جایا گیا تھا۔ وہ سفر ایک جیپ کے ذریعے کیا گیا تھا اور رضوان کی آنکھوں سے اس وقت پٹی کھولی گئی تھی جب کراچی کی حدود شروع ہو گئی تھی۔ 2 آدمی رضوان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے ریوالوروں کی نالیں اس کی پسلیوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ خان آف کالا گوٹ رضوان سے خان ولاہی میں ملا تھا۔ اس وقت خان آف کالا گوٹ کے ساتھ اس کا غیر ملکی مہمان بوب بھی تھا۔ خان آف کالا گوٹ کوئی خط پڑھ کر بوب کو سنا رہا تھا اور بوب پوری توجہ سے وہ خط سن رہا تھا۔ رضوان نے اس کمرے میں داخل ہوتے وقت دروازے کے شیشوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ خان کے آدمی رضوان کو لے کر کمرے میں داخل ہوئے تھے تو خان آف کالا گوٹ نے وہ خط طے کر کے میز پر رکھ دیا تھا۔ خان آف کالا گوٹ غالباً اپنے مہمان کے سامنے رضوان سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے باب سے معذرت کر لی اور کہا تھا کہ وہ خود ابھی کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں آ جائے گا، پھر بقیہ باتیں وہیں ہوں گی۔ خان آف کالا گوٹ اپنے مہمان کو چھوڑنے کمرے کے دروازے تک گیا تھا اور اسی دوران میں رضوان کو ہاتھ کی صفائی دکھانے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ پاؤں کھجانے کے بہانے جھکا تھا اور اس خط کو میز سے اٹھا کر اپنے موزے میں منتقل کر دیا تھا۔ اس کے بعد رضوان نے خان آف کالا گوٹ کو اس طرح باتوں میں الجھایا تھا اور میرے بارے میں کچھ ایسے اہم انکشافات کیے تھے کہ خان کے ذہن سے اس خط کا خیال ہی نکل گیا تھا جسے کچھ دیر پہلے اس نے تہہ کر کے میز پر رکھا تھا۔ رضوان نے اسے اپنے بندۂ بے دام ہونے کا یقین دلایا تھا۔ پھر خان آف کالا گوٹ کے حکم پر اس کے آدمی رضوان کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے تاکہ ماہپارہ کو میں نے جہاں چھپا رکھا تھا وہاں سے اسے نکال لے جائیں۔ رضوان ان دونوں کو منگو پیر کی پہاڑیوں کی طرف لے گیا تھا اور پھر بآسانی ڈاج دے کر نکل گیا تھا۔ اس وقت رضوان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ نادانستگی میں وہ خان آف کالا گوٹ کے خلاف کتنی مضبوط اور اہم ثبوت حاصل کر چکا تھا۔ رضوان کو اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب اس نے وہ خط پڑھا۔ وہ خط خان آف کالا گوٹ کے نام تھا۔ اس خط کو لکھنے والا حکومت میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھا۔ اس نے لکھا تھا، خان آف کالا گوٹ کی ایما پر تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور اب صرف خان کے اشارے کی دیر ہے۔ اس خط میں خان آف کالا گوٹ سے اس کے بارے میں بھی دریافت کیا گیا تھا جس پر پروفیسر منہاس کام کر رہا تھا۔ فارمولے کے بارے میں معلوم کیا گیا تھا کہ اب کس منزل میں ہے۔ خط پڑھ کر رضوان سناٹے میں آ گیا تھا۔ اس پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی تھی کہ خان آف کالا گوٹ اقتدار پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر رضوان کے لیے یہ سمجھنا بھی دشوار نہیں رہا تھا کہ خان کا غیر ملکی مہمان بوب کسی بڑی طاقت کا نمائندہ ہے جس سے خان آف کالا گوٹ گٹھ جوڑ کر چکا ہے۔ اس کے بعد رضوان فوراً ہی حرکت میں آ گیا تھا، لیکن اوپر تک پہنچنے کے لیے اس کا بڑا وقت ضائع ہوا تھا۔ فوراً ہی دارالحکومت سے رابطہ قائم کیا گیا جہاں سے ملٹری ایکشن کے احکامات ملنے میں خاصی دیر لگی تھی۔ رات کو تقریباً 2 بجے ملٹری حرکت میں آ گئی تھی اور پھر خان آف کالا گوٹ کے ہر ٹھکانے پر چھاپا مارا گیا تھا۔ خان ولا کو بھی گھیر لیا گیا تھا، مگر نہ جانے کس طرح بوب کو سنگن مل گئی تھی اور وہ وہاں سے پہلے ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ خان آف کالا گوٹ کے ایک بوڑھے ملازم سے اس کی شکار گاہ کا پتہ چلا تھا جو اتھل اور گوٹ دھاروں کے درمیان واقع تھی۔ یہ پتہ چلتے ہی ملٹری ہیلی کاپٹر اور ٹرک اس سمت روانہ ہو گئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی ملٹری نے اس پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور پھر فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی اس طرف کا رخ کیا گیا تھا جدھر سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر وہ لوگ ملٹری کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹک سکے تھے جو ہلکا بنائے فائرنگ کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ رضوان بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ملٹری آپریشن میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ بھی ایک ملٹری ہیلی کاپٹر میں تھا۔ پھر خان آف کالا گوٹ کی لاش کو ملٹری نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ زریں اور پروفیسر منہاس ہمارے ساتھ ہی رہے تھے۔ ہم سب ایک ملٹری ہیلی کاپٹر ہی میں کراچی پہنچے تھے۔ راستے میں رضیہ نے میرے ایما پر زریں کو اپنے اور میرے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس وقت زریں اتنی نڈھال اور اداس تھی کہ وہ کسی انکشاف پر نہیں چونکی تھی۔ ریٹا ڈکسن اور سبیہہ بانو ایک ہی شخصیت کے 2 روپ تھے اور
اس پر بھی زری نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ زری کو ہم خان ولا میں چھوڑ کر ڈیفینس آ گئے تھے۔ پروفیسر منہاس اب بھی ہمارے ساتھ تھا کیونکہ اسے بتا دیا گیا تھا ماہپارہ میری کوٹھی کے تہہ خانے میں موجود ہے اور اسے وہاں کیوں رکھا گیا تھا۔ کوٹھی پہنچتے ہی میں نے اسے سیاہ پارہ سے جان چھڑانے کے لیے رضوان سے کہا تھا کہ وہ فوراً اپنے دوست سلطان کو فون کر کے وہاں بلا لے تاکہ وہ اپنے والد پروفیسر منہاس اور اپنی سوتیلی بہن ماہپارہ کو وہاں سے لے جائے۔ رضوان کی غیر موجودگی میں میری ملازمہ خاص ماہپارہ کے لیے خورد و نوش کا بندوبست کرتی رہی تھی، اس لیے ماہپارہ کے جسم پر چڑھا ہوا بدہ گوشت جوں کا توں موجود تھا۔ سلطان اپنے والد کے بارے میں خوشخبری سنتے ہی فوراً میری کوٹھی پہنچ گیا تھا اور پھر وہ اپنے والد اور ستیلی بہن سمیت جلد ہی رخصت کر دیا گیا تھا کیونکہ ہم سبھی نندا سے ہو رہے تھے۔ میں نے کراچی آتے ہوئے راستے میں بہت کوشش کی تھی کہ رضوان مجھے تفصیلات سے آگاہ کر دے، مگر وہ رام نہیں ہوا تھا۔ آئندہ 2 روز کے اندر خان آف کالا کوٹ کے بارے میں کئی اور باتیں سامنے آئیں۔ اگر یہ باتیں سامنے نہ آتی تو میں کبھی نہ سمجھ پاتی کہ سنگیتا کا محبوب شکیل کیوں موت سے دوچار ہوا اور خان آف کالا کوٹ نے اس کیس کو کیوں رکوا دیا تھا، پھر وہ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ خان آف کالا کوٹ کے پروردہ گنڈے قانون کی گرفت میں آ چکے تھے، انہی کے ذریعے تمام باتیں سامنے آئی تھیں۔ خان آف کالا کوٹ اقتدار پر قابض ہونے کے لیے غیر قانونی اسلحہ بھی جمع کر رہا تھا، جس میں غیر ملکی اسلحہ بھی شامل تھا جو اسمگلروں کے ذریعے ملک میں لایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خود اندرون ملک میں غیر قانونی طور پر جو اسلحہ تیار کیا جاتا تھا، خان آف کالا کوٹ وہ بھی خریدتا تھا۔ یہ تمام اسلحہ شکارگاہ کی عمارت کے زمین دوز تہہ خانوں میں ذخیرہ کیا جا رہا تھا۔ ملٹری نے تمام ملکی اور غیر ملکی اسلحہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ کچھ ایسے ممالک کا اسلحہ بھی ملا تھا جن سے بظاہر دوستانہ مراسم تھے اور حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ان ممالک سے تعلقات خراب ہوں، اس لیے اخبارات میں کچھ نہیں آیا۔ پوری سازش کا خاموشی کے ساتھ کلا کما کر دیا گیا تھا، مگر رضوان تو ایک بھیدی تھا، وہ ساری خبریں لے آتا تھا۔ سنگیتا کے محبوب شکیل کا تصادم ایک ایسے ہی ٹرک سے ہوا تھا جس میں غیر قانونی اسلحہ لدا ہوا تھا۔ یہی سبب تھا کہ خان آف کالا کوٹ اس معاملے کو دبانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں ایک حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر درمیان میں نے ٹانگ اڑا دی تھی۔ اس نے مجھے اس معاملے میں دلچسپی لینے سے روکنا چاہا اور پھر بات بڑھتی چلی گئی۔ شکیل کو قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ حادثے کا شکار ہوا تھا۔ خان آف کالا کوٹ نے مجھے اس معاملے سے جتنا دور رکھنے کی کوشش کی، میں اس میں اور ملوث ہوتی چلی گئی تھی۔ خان آف کالا کوٹ کی ایک معمولی سی غلطی اسے لے ڈوبی۔ اگر وہ مجھے نہ چھیڑتا تو شاید اتنی جلدی اپنے انجام کو نہ پہنچتا۔ شاید اس نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ خیر، اسی پر کیا منحصر، اکثر مرد عورت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور اسے خود سے کمتر اور کمزور جان کر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ اگلے ہفتے میں نے رضوان اور رضیہ کو خیر باد کہا۔ وہ دونوں برازیل چلے گئے۔ میرا ارادہ بھی چند دن مکمل آرام کر کے نیو یارک جانے کا تھا۔ مجھے ان دنوں سنگیتا بہت یاد آ رہی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں نے اس کے محبوب کا انتقام لے لیا ہے۔ کوئی ہفتے بھر بعد میں نے بھی نیو یارک کے لیے سیٹ بک کرا لی۔ میں اسی دوران میں ابریز سے بھی ملی۔ اس نے کچھ اس انداز سے مجھے نیو یارک کے لیے سی آف کرنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے وعدہ کرنا ہی پڑا۔ جس دن میں روانہ ہونے والی تھی میں نے ابریز کو فون کر دیا۔ وہ وقت مقررہ پر ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ جب مسافروں سے جہاز میں بیٹھنے کی درخواست کی جا رہی تھی اور میں ابریز کو خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھنے والی تھی تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ذرا ٹھہریے، ابریز نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیوں، کوئی بات کہنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر میں حیرت سے بولی، بس کچھ دیر اسی طرح کھڑی رہیں بانو۔ اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ میں اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتی تو اس کی خواہش کو ٹھکرا سکتی تھی، مگر نہ جانے کیوں میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں اسی طرح کھڑی رہی اور ابریز مجھے پلکیں جھپکے بغیر دیکھتا رہا۔ اگر میں بول کر اس کی محویت ختم نہ کر دیتی تو نہ جانے وہ کب تک مجھے یوں ہی دیکھے جاتا۔ میرے دل میں کبھی اس طرح کی کوئی خواہش کسی مرد کے لیے پیدا نہیں ہوئی، کوئی ایسا ہو کہ دیکھے جائے، میں جہاں تک نظر آئے جاؤں۔ اور اس دن بھی میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو سکی، حالانکہ مجھے یقین ہے میں جب تک نظر آتی رہی ہوں گی
ابریز مجھے بغیر پلکیں جھپکائے دیکھتا رہا ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔